السلام علیکم دوستو، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علامہ ابن خلدون اور اس کے عمرانی نظریات، یعنی کہ ابن خلدون کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور اس کی سوشولوجیکل تھیوریز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر شروع کریں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے۔ علامہ ابن خلدون، جن کا دور 1332 سے 1406 تک ہے، اس کے حالات زندگی ہم دیکھتے ہیں۔ محمد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن خلدون، جو کہ ان کا اصل نام تھا، وسطی دور کا زبردست مفکر تھا۔ تیونس میں پیدا ہوا۔ اس دور میں تیونس علم کا مرکز تھا۔ اس نے قرآن کریم حفظ کیا، حدیث اور مالکی فقہ پر عبور حاصل کیا تھا۔ ابھی 20 سال کی عمر تھی کہ تیونس کے حاکم ابو اسحاق دوم نے ابن خلدون کی خدمات حاصل کیں۔ بعد ازاں وہ فیس کے سلطان ابو عنان کی خدمت میں چلا گیا، پھر غرناطہ یعنی اسپین گیا، لیکن وہاں سے واپس افریقہ ہوا۔ 1377 کے بعد وہ اپنے گھر تیونس میں آ گیا۔ 1386 میں قاہرہ یعنی کہ مصر چلا گیا، جہاں باقی زندگی گزار دی۔ یہاں قاضی القضاء کے فرائض کئی بار انجام دیے۔ کتاب العبر دنیا کی مشہور تاریخ 1382 میں مرتب کی، جس میں عربوں اور بربر قوموں کے حالات ہیں۔ قاہرہ میں 1406 میں 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ابن خلدون کے عمرانی نظریات، سوشولوجیکل تھیوریز آف ابن خلدون۔ مارٹن ڈیل نے لکھا ہے کہ ابن خلدون کو عمرانیات میں خاص دلچسپی تھی، بلکہ بعض مفکرین نے اسے سب سے پہلا اور سچا ماہر عمرانیات قرار دیا ہے۔ بشیر احمد، جنرل سیکریٹری پاکستان ولی اللہ سوسائٹی، نے کہا کہ مغربی مفکر آگسٹ کامٹے کو عمرانیات کا بانی کہتے تو ہیں، آج کی دنیا ابن خلدون کو عمرانیات کا بانی کہتی ہے، لیکن تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ نہ کامٹے عمرانیات کا بانی تھا نہ خلدون، بلکہ بہت سالوں پہلے مسلمان مفکرین نے عمرانی فکر کی بنیاد ڈالی تھی، جس کو سائنسی انداز میں ڈالنا ابن خلدون کا کام تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ابتدائی دور کے مسلمان مفکرین، جن میں امام غزالی، الکندی، الفارابی، ابن سینا، ابن رشد، ابن عربی، ابن ابی ربیع اور مواردی خاص طور پر شامل ہیں، جو ابن خلدون سے پہلے عمرانی فکر پر بہت اثرات چھوڑ چکے تھے، ان سب کے خیالات کو جمع کر کے ان میں سائنسی رنگ بھر کر ایک علم کی شکل میں ڈھالنا ابن خلدون کا کام تھا، اور اس کا نام اس نے یعنی کہ ابن خلدون نے علم العمران رکھا۔ اسی لحاظ سے ابن خلدون ہی عمرانیات کا اصل بانی ہے۔ کامٹے، جو کہ فرینچ فلاسفر تھا، اس نے 19ویں صدی کے صنعتی انقلاب سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل و حالات سے متاثر ہو کر نئے علم کی تلاش کی۔ اس نے فرانس کے معاشرتی حالات کو سمجھنے کے لیے ایسے علم کی ضرورت محسوس کی جو حالات کی وضاحت کے ساتھ ساتھ مسائل کا حل بھی پیش کرے۔ اس پر عمرانیات یعنی کہ سوشالوجی وجود میں آئی۔ ابن خلدون کی عمرانیات وسطی دور کے معاشرتی حالات و مسائل کو بیان کرتی ہے، اور ابن خلدون اپنے دور میں عمرانیات کا بانی تھا۔ کامٹے جدید دور یعنی کہ 19ویں صدی کے حالات و واقعات کو واضح کرتے ہیں، اس لیے الگ الگ بانی کہلائے۔ لیکن چونکہ کامٹے اور بعد کے آنے والے عمرانی مفکرین کے نظریات ابن خلدون کے نظریات سے ملتے جلتے ہیں، اور ابن خلدون کے نظریات جدید عمرانی علم میں بھی شامل ہیں، اس لیے اصل بانی ابن خلدون ہی ہوا۔ بس ہم بلا اختلاف کہہ سکتے ہیں کہ عمرانیات کا بانی ابن خلدون ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علامہ ابن خلدون نے جو سوشولوجیکل تھیوریز پیش کی، یعنی کہ جو عمرانی نظریات پیش کیے، وہ کیا کیا ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے طریقہ کار، میتھڈالوجی۔ ابن خلدون کے طریقہ کار کے بارے میں ہارون خان شیروانی نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے اس دور کے مسلمان معاشروں کو دیکھا۔ سب کی معاشرتی و سیاسی زندگی ایک دوسرے سے مختلف تھی، ان کا سیاسی اتار چڑھاؤ مختلف تھا۔ اس نے معاشرتی زندگی میں مقابلہ پیش نہیں کیا، بلکہ حقائق و مواد کے ساتھ اپنے بیان کو قوی بنایا۔ اسی طرح ارسطو سے ابن خلدون آگے نکل گیا ہے۔ وہ تاریخ کو حقائق کا مجموعہ قرار نہیں دیتا، بلکہ حقائق اور واقعات میں جو ربط پایا جاتا ہے اسے بھی تلاش کرتا ہے، بلکہ ریاستوں کے عروج و زوال، رائز اینڈ فال میں جو واقعات پیش آتے ہیں، ان کے مطالعے سے ایک سائنس وجود میں آتی ہے۔ اس طرح واقعات کا مطالعہ سائنسی ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے
اس مطالعہ کو اس نے اپنی مشہور کتاب مقدمہ میں بیان کیا ہے۔ سیاسی اور سماجی فلسفہ پر یہ ایک اہم کارنامہ ہے۔ جدید عمرانیات میں تجرباتی طریقہ کار کو دیگر تمام طریقوں پر مقدم سمجھا جاتا ہے۔ تجزیاتی طریقہ یعنی کہ انالیٹیکل میتھڈ خاص سائنسی طریقہ ہے۔ اس میں منطق کا استقرائی اصول استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ابن خلدون معاشرتی علوم خاص طور پر تاریخ اور عمرانیات کے لیے ایک خاص طریقہ کار کا پیش رو ہے۔ یہ طریقہ کار اس نے تاریخی واقعات و حقائق کے مابین تعلق واضح کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تاریخی، سیاسی، معاشرتی واقعات و حالات میں ایک دوسرے سے تعلق پایا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سبب بنتا ہے اور دوسرا اس کا مسبب، یعنی کوئی واقعہ ایسا نہیں جس کا سبب موجود نہ ہو۔ یہ اصول آج کی نئی عمرانیات و دیگر سائنسی علوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح ابن خلدون عمرانی علوم کا پیش رو ہے، یعنی کہ سبب واقعہ یہ درست ہے، سبب واقعہ ایسا نہیں ہوتا، سبب واقعہ ایسا نہیں ہوتا، سبب واقعہ درست ہے۔ اس کے اصول کے مطابق مندرجہ بالا مثالوں میں پہلی اور چوتھی درست ہیں، منطقی ہیں اور سائنسی بھی ہیں۔ پہلی میں سبب بنتا ہے تو اس پر واقعہ بھی ہوتا ہے، چوتھی میں سبب ہی نہیں تو اس پر واقعہ بھی واقع نہیں ہوتا۔ تیسری اور چوتھی مثالیں وجود نہیں رکھتی، یعنی سبب ہو اور واقعہ نہ ہو یا سبب نہ ہو اور واقعہ پیش آئے، یہ دونوں صورتیں نہیں پائی جاتی، اس لیے سائنسی علوم میں ان کا وجود ہے ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر جو نظریہ ہے وہ ہے العصبیہ کا نظریہ یا سماجی استحکام کا نظریہ، تھیوری آف العصبیہ اور سوشل سولیڈیرٹی۔ ابن خلدون نے العصبیہ کا تصور پیش کیا اور بیان کیا، یہ وہ قوت ہے جو افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس کا نظریہ یہ ہے کہ ریاست کی بنیاد دو میں سے کسی ایک اصول پر قائم ہے۔ نمبر ایک وحدت یا گروہی ذہن کا تصور جسے عصبیت کہتے ہیں، نمبر دو مذہب۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی ریاست کے قیام کا سبب بنتا ہے۔ افراد کے اذہان میں یعنی کہ ذہنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو اور وہ یگانگت حاصل کریں تو عصبیت وجود میں آتی ہے، جس سے معاشرہ یا ریاست قائم ہوتی ہے۔ دوسرا اصول جو ابن خلدون نے بیان کیا وہ مذہب ہے۔ مذہب میں بھی ایک دوسرے کو جوڑنے کی طاقت موجود ہے۔ مذہب لوگوں میں یکساں رسم و رواج، عادات اور کردار کے نمونے پیدا کر کے ان میں یکجہتی اور سالمیت پیدا کرتا ہے۔ وہ آپس میں جزو بن جاتے ہیں جس سے معاشرہ یا ریاست وجود میں آتی ہے۔ اس طرح پیغمبروں کے مشن کا مقصد بیان کرتے ہوئے ابن خلدون لکھتا ہے، ان میں افراد کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی اتنی عظیم صلاحیت تھی کہ اس سے افراد میں عصبیت پیدا ہوتی تھی، بعد ازاں ریاست کا قیام ہوتا تھا۔ ابن خلدون نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مذہب ہی وہ اتحادی قوت ہے جس سے ریاست وجود میں آتی ہے۔ ایمائل ڈرخائم نے جو کہ ایک ماہر عمرانیات ہے، اس نے کہا کہ مذہب کے وجود سے معاشرہ قائم ہے، مذہب کے بغیر معاشرے میں اجتماعی زندگی وجود میں نہیں آ سکتی۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ یکسانیت و عصبیت کی وجہ سے افراد میں گروہی زندگی پیدا ہوتی ہے، قبائل بنتے ہیں، لیکن جب یہ گروہ یا قبیلے ایک دوسرے سے تصادم کرتے ہیں تو ریاست قائم ہوتی ہے جو ان جھگڑوں کو چکاتی ہے۔ عصبیت یا گروہی یگانگت جب کسی طبقہ میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ عصبیت اتنی عظیم طاقت ہے جو تمام افراد کو ایک اتحادی قوت بنا دیتی ہے۔ نیز وہ کہتا ہے کہ کوئی مذہبی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں گروہی ذہن پیدا نہ ہو۔ عصبیت کی تعریف ابن خلدون نے اس طرح کی ہے، کسی گروہ کی وہ مشترکہ خواہش اور گروہ کے افراد میں یکسانیت کے جذبات جو انہیں متحد رکھتے ہیں اور عمل کے لیے ایک مؤثر قوت کا کام دیتے ہیں۔ اس سے واضح ہوا کہ عصبیہ افراد کو آپس میں متحد رکھنے کا ایک جذبہ ہے، اس سے سخت گروہی قوت معاشرے میں پیدا ہوتی ہے۔ عصبیت ایک جذبہ ہے جو افراد کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ قبائل اس وقت تک قوی رہتے ہیں جب تک وہ اپنی قوت و عصبیت کی حفاظت کرتے ہیں۔ عصبیت پر ہی قبیلے کی بنیاد ہے اور اسی کے ذریعے اس کی قوت برقرار رہتی ہے۔ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ابن خلدون نے اس بات پر زور دیا ہے کہ صرف عصبیت رکھنے والے قبائل ہی فتح و کامرانی حاصل کر سکتے ہیں اور کسی قوم سے حکومت نہیں جاتی جب تک اس میں عصبیت موجود ہوتی ہے۔
بلکہ اسی خاندان میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح وہ کہتا ہے کہ ذلت والی اطاعت عصبیت کی دھار کو کند کرتی ہے اور اس کا شعلہ بجھا دیتی ہے، کیونکہ اطاعت و غلامی عصبیت کے مفقود ہونے کی دلیل ہے۔ لوگوں نے دفاع سے عاجز آ کر ہی تو ذلت کا طوق گردن میں ڈالا۔ نیز کہتا ہے کہ عیاشی اور کھیل کود میں پڑنے سے حکومت و بقائے حکومت کے لیے ایک زبردست رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہ بتایا کہ جب کوئی قبیلہ اپنی عصبیت کی وجہ سے کچھ اقتدار حاصل کر لیتا ہے تو اسی مقدار سے اس پر آسائش و راحت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے ان میں عیش پسندی بڑھتی ہے، ان کی عصبیت و شجاعت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس طرح ابن خلدون اپنے مقدمہ میں لکھتا ہے کہ مذہبی تحریک قوت عصبیت کو بڑھا دیتی ہے اور مذہبی تحریک عصبیت کے بغیر پروان نہیں چڑھتی۔ مبلغین کے لیے بھی عصبیت ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ عصبیت نہ رکھنے والے ملکوں میں حکومت جمانا آسان ہے۔ مارٹن ڈیل نے لکھا ہے کہ ابن خلدون کی عمرانیات کی روح اس کا تصور عصبیہ ہے، جس کا ترجمہ اس نے سماجی استحکام یعنی کہ سوشل سولیڈیرٹی کیا ہے۔ وہ نقل کرتا ہے کہ انسانی معاشرہ اہم ضرورت کے تحت وجود میں آتا ہے۔ کوئی فرد معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسروں کے تعاون سے وہ خوراک اور ہتھیار حاصل کرتا ہے، اس طرح انسانی نسل کی بقا کی خدائی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ نیز لکھتا ہے کہ معاشرہ اور ریاست دونوں بیک وقت وجود میں آتے ہیں۔ سب سے اہم واقعہ تو سماجی استحکام ہے، جو خونی رشتوں میں منسلک خاندانوں سے وجود میں آتا ہے۔ اس سے چھوٹے چھوٹے معاشرے وجود میں آتے ہیں، ان میں پڑوسیوں سے تعلقات اور عام زندگی کے حالات پائے جاتے ہیں۔ سماجی تفاعل عام ہوتا ہے، اس سے سماجی استحکام وجود میں آتا ہے۔ خانہ بدوش معاشرے میں سماجی استحکام کی قوت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ خانہ بدوش افراد مستقل طور پر ایک دوسرے کی امداد کے محتاج ہوتے ہیں۔ مذہب سماجی استحکام کے قائم کرنے میں نہایت قوی رہا ہے۔ ابن خلدون کے العصبیہ کا نظریہ ایمائل ڈرخائم کے سماجی استحکام کے نظریہ سے ملتا ہے۔ العصبیہ میں یکسانیت کی بنیاد پر لوگوں میں گروہی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ یکسانیت یعنی کہ ہوموجینٹی کے یہی جذبات افراد میں اتحادی قوت پیدا کرتے ہیں، جس سے ان میں شدید قوت پیدا ہوتی ہے۔ ڈرخائم نے یکسانیت کی بنیاد پر معاشرے میں میکانی استحکام یعنی کہ مکینیکل سولیڈیرٹی بتایا ہے، اور اسی وجہ سے اجتماعی ضمیر یعنی کہ کولیکٹیو کانشنس کی قوت کو مضبوط تر کہا ہے، جبکہ اجتماعی ضمیر متوسط افراد یعنی کہ مڈل کلاس کے عقائد اور جذبات ہیں جو معاشرے میں قائم ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس نظریہ میں ابن خلدون ڈرخائم سے 400 سال آگے ہے، اور غالباً اسی وجہ سے ابن خلدون کو عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے۔ العصبیہ اور سماجی تغیر، العصبیہ اینڈ سوشل چینج۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے کہ العصبیہ وہ وقت ہے جو افراد کو متحد رکھتی ہے اور قوموں و قبیلوں کو جوڑے رکھتی ہے۔ جب یہ طاقت کمزور پڑتی ہے تو گروہ، قومیں یا قبیلہ اور معاشرے جو اس کی وجہ سے متحد ہوتے ہیں بکھر جاتے ہیں، جس سے معاشرتی تغیر کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ نئے گروہ و قبیلے حکومتیں قائم کرتے ہیں جو کہ معاشرے میں تبدیلی کی وجہ بنتے ہیں۔ اس طرح عصبیہ سماجی تغیر یا تبدیلی کی وجہ بنتی ہے، اور یہ عصبیت اگر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جائے تو بھی معاشرے میں تغیر کی وجہ بنتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معاشرے کی پیدائش کا نظریہ، تھیوری آف دا برتھ آف سوسائٹی۔ ابن خلدون نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فرد اکیلا اپنی زندگی کی ضروریات حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ کسی دوسرے سے مدد حاصل نہ کرے، بلکہ اپنی روزی کمانے کے لیے بھی اسے دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جن چیزوں کی اسے ضرورت پڑتی ہے، دوسروں کی مدد کے بغیر اسے زیادہ وقت لگے گا تاکہ وہ ان چیزوں سے زندہ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ وہ دوسروں سے تعاون کرنے کے قابل ہے۔ اس طرح وہ اپنی طرح کے بنی نوع انسان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مکمل تعاون کے نتیجے میں ایک پیچیدہ سماجی مرحلہ یعنی کہ سوشل پروسیس وجود میں آتا ہے، جسے بلدیاتی عمل یعنی کہ اربنائزیشن کہتے ہیں۔ ابن خلدون نے اس کا نام تمدن یعنی کہ شہر رکھا ہے۔ انسان کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسی سماجی تنظیم کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اپنی مادی و دیگر ضروریات پوری کر سکے۔ بنیادی طور پر انسان حیوان ہے۔ جب ان میں مناسب طریقے سے تعاون پیدا ہو تو ایسی معاشرتی تنظیم پیدا ہوتی ہے۔
ان پر انصاف کی حکمرانی ہوتی ہے تاکہ ایک آدمی دوسرے کو دبا نہ لے اور وہ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ نہ دیں۔ ایک آدمی کا ایسا دباؤ جو دوسروں پر طاری ہو، ابن خلدون نے اسے دازاغ کے نام سے پکارا ہے۔ ابن خلدون نے کہا ہے کہ جب ایک سماجی تنظیم قائم ہو جائے تو اس کے بعد تہذیب یعنی کہ سیویلائزیشن یعنی کہ عمران وجود میں آتی ہے۔ یہ عربی کا لفظ جس کے معنی بنانے یا فروغ پانے کے ہیں، لیکن اس نے اسے آبادی کے مفہوم میں بعد میں استعمال کیا ہے۔ ابن خلدون نے کہا ہے کہ جب تعاون وسیع بنیاد پر قائم ہو جائے تو وسیع و طاقتور ریاست وجود میں آتی ہے۔ اس حالت کو اس نے عصبیہ یا استحکام یا گروہی یا گانگت گروپ فیلنگ یا گروہی شعور کہا ہے۔ ایسے گروہ کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط قائم کرتے ہیں اور ایک رشتہ دار گروہ یعنی کہ کلین وجود میں آتا ہے۔ اسے قبیلہ بھی اس نے کہا ہے، یعنی اس گروہ میں شامل تمام افراد اپنا تعلق ایک مشترک آباء و اجداد سے بتاتے ہیں۔ مذکورہ بالا انداز میں افراد تعاون کے ذریعے گروہی زندگی کو وجود میں لاتے ہیں جس سے معاشرے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی ساخت میں جو عوامل یعنی کہ فیکٹرز موجود ہیں ان میں افراد کی باہمی ضروریات زندگی سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تعاون ایک دوسرے کے مابین گہرے تعلق کو وجود میں لاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس تعاون کی دونوں افراد کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ تعاون سے معاشرتی تنظیم وجود میں آتی ہے جس کے نتیجے میں انسانی تہذیب یعنی کہ ثقافت قائم ہوتی ہے۔ ان عوامل میں انصاف اہم عنصر ہے جس کے قیام سے جابر کسی کمزور پر جبر نہیں کر سکتا۔ ایسا ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کو زندہ نہ چھوڑتے۔ ان عوامل کے قیام سے معاشرے کی تشکیل یعنی کہ سٹرکچر میں مدد ملتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے سماجی تغیر کا نظریہ، تھیوری آف سائیکلک سوشل چینج۔ الاسبیہ کے نظریہ میں علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ معاشرے جو اس قوت کو کھو بیٹھتے ہیں وہ بد نظمی کا شکار ہو جاتے ہیں، حکومت بدل جاتی ہے اور معاشرہ تغیر کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ قبیلہ جس میں عصبیہ کی قوت مضبوط ہے اس میں حکومت کرنے اور قائم رکھنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور جب یہ قوت کمزور پڑ جائے تو معاشرتی تغیر واقع ہوتا ہے۔ جو قبائل کمزور پڑ جاتے ہیں دوسرے ان پر حملہ کر کے حکومت چھین لیتے ہیں۔ نمبر 1، ریاست کی حدود پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ریاست اتنی بڑی نہ ہو کہ اس پر کنٹرول نہ ہو سکے۔ نمبر 2، خلدون کے باقول قوموں کا عروج و زوال باری باری ہوتا ہے۔ ایک قوم حاکم ہوتی ہے تو دوسری اس کے زوال کے بعد حاکم بنتی ہے۔ کسی ریاست کی عمر 120 سال ہوتی ہے جو کہ 3 ادوار میں تقسیم ہوتی ہے۔ ہر دور 40 سال کا ہوتا ہے۔ یہ 3 ادوار اس طرح سے انہوں نے بیان کیے تھے۔ پہلا دور، فرسٹ سٹیج۔ اس دور میں قبیلے کے لوگوں میں وہ تمام عادتیں اور خصلتیں موجود ہوتی ہیں جو حکومت کے قیام کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہیں۔ اس دور کو ارتقاء یعنی کہ ایولوشن کا دور یا منزل بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں قبیلہ کے افراد میں عصبیت کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس دور میں قبیلہ تمدنی اور مادی ترقی و آسائش کے لحاظ سے کافی کمزور ہوتا ہے مگر عصبیت کی طاقت سے بھرپور ہوتا ہے جس کی بدولت اس کی حکمرانیت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ دور بدوی معاشرے کے عروج کی ابتدا ہے۔ دوسرا دور یعنی کہ سیکنڈ سٹیج شروع ہوتا ہے۔ دوسرا دور مادی و معاشی لحاظ سے ترقی کا دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں تہذیب عروج پر ہوتی ہے۔ اس دور میں معاشرہ ترقی کر کے بدوی سے حضری کی طرف منتقل ہوتا ہے اور لوگوں میں شہری معاشرے کی خصوصیات جنم لیتی ہیں۔ افراد عیش اور سہل پسند ہو جاتے ہیں، ان میں عصبیت کے جذبات کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اس دور میں ریاست اور اس کے افراد مادی لحاظ سے عروج پر ہوتے ہیں مگر اندر سے عصبیت کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا دور یعنی کہ تھرڈ سٹیج، اس دور میں نئی نسل کے افراد کی بہتات ہوتی ہے جنہوں نے پچھلے 2 ادوار کے لوگوں کی طرح صعوبتیں اور سختیاں نہیں جھیلی ہوتی، بلکہ نئی نسل کے یہ لوگ عیش و عشرت کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں، اس لیے ان میں لڑائی کا جذبہ اور عصبیت کی طاقت ناپید ہوتی ہے۔ ابن خلدون اس دور کو ریاست کا بڑھاپا کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ریاست کے زوال اور اختتام کا دور ہے۔ ریاست کی عوام اور اداروں پر گرفت کمزور ہو جاتی ہے، معاشرے میں انتشار اور بد نظمی بڑھ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ایک طاقت تھے تقسیم ہو کر کئی گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں۔ خلدون کے مطابق معاشرہ پھر 120 سال
پہلے والی منزل کی طرف پہنچ جاتا ہے اور قوموں کا یہ عروج و زوال اس طرح جاری و ساری رہتا ہے۔ خلدون کا یہ نظریہ قوموں کے عروج و زوال یعنی کہ تھیوری آف رائز اینڈ فال آف نیشنز کے نظریے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نظریہ اٹلی کے ماہر عمرانیات پریٹو نے بھی بیان کیا اور اس کا نام گردش اشراف یعنی کہ سرکولیشن آف ایلیٹ رکھا۔ ابن خلدون اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ انسانی معاشرے تغیر پذیر ہیں، چاہے تغیر کسی نوعیت کا ہو اور کتنا ہی رفتار سے ہو اور چاہے کسی رخ میں بھی ہو۔ پانچواں ہے دیہی و بلدیاتی معاشرہ کا نظریہ، تھیوری آف رورل اینڈ اربن سوسائٹی۔ ہارون خان شیروانی لکھتا ہے کہ ابن خلدون اصل عمرانیات کی بنیاد رکھتا ہے جب وہ انسانی معاشرے کے خواص بیان کرتا ہے۔ انسانی معاشرہ حیوانی معاشرے سے مندرجہ ذیل خواص کی بنیاد پر مختلف ہے۔ نمبر 1 اپنی عقل کی بنا پر، نمبر 2 اقتدار اعلیٰ کی ضرورت، نمبر 3 ذرائع معیشت کی تلاش اور نمبر 4 اپنے نوع انسان کے ساتھ رہنا سہنا، جس سے انجام کار مستقل قصبے اور شہر وجود میں آتے ہیں۔ ان خواص سے ثابت ہے کہ انسان معاشرتی زندگی پسند کرتا ہے اور اس میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی حاجات بھی معاشرے میں رہ کر پوری کرتا ہے۔ اس نے دیہی و بلدیاتی معاشروں میں امتیاز بیان کر کے معاشرے کی 2 اقسام کر دی ہیں۔ قبیلہ جس کی زندگی بدوی یا خانہ بدوشی کی ہے، اس میں گروہی زندگی سب سے اونچے درجے کی پائی جاتی ہے۔ ریگستانوں کی کرخت زندگی انہیں دشمنوں کا مقابلہ کرنے اور شکست دینے کے قابل بناتی ہے۔ بدوی معاشرے کی خصوصیات انہوں نے بتائی ہیں۔ بدوی معاشرے کے لوگ زیادہ تر زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کاشتکاری کرتے ہیں اور جانور پالتے ہیں۔ یہ لوگ غلہ بانی کرتے ہیں، اونٹ اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، چراگاہوں اور صحراؤں میں جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی خوراک و لباس سادہ ہوتی ہے اور یہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ ان میں بے تکلفی کی عادات پائی جاتی ہیں۔ دشمن سے ہر وقت خطرے کی وجہ سے یہ چوکس اور بہادر ہوتے ہیں۔ ان میں غیرت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں معاشرتی استحکام بہتر ہوتا ہے اور اس کی وجہ العصبیہ ہے۔ عصبیت کا جذبہ شدید ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب قبائل مقیم ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایک جگہ رک جاتے ہیں تو افراد میں گروہی زندگی ان کی انفرادی کارکردگی کی بنا پر جاتی رہتی ہے۔ ابن خلدون نے ان کو حضری معاشرہ یعنی کہ شہری معاشرے کا نام دیا ہے۔ حضری معاشرے کی خصوصیات اب ہم دیکھتے ہیں۔ یہ لوگ شہری ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ذریعہ معاش تجارت، صنعت و ملازمت ہوتا ہے۔ یہ لوگ معاشی طور پر خوشحال ہوتے ہیں، اس لیے ان کی خوراک، لباس اور رہائش کا معیار اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے۔ حضری لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں جس سے ان میں غیر اخلاقی سرگرمیاں اور عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضری معاشرے کے لوگوں کے تحفظ کے لیے حکومت نے فوج اور پولیس مقرر کی ہوتی ہے، اس لیے حضری لوگ بزدل ہوتے ہیں۔ تہذیب اور علم و فنون کی ترقی کی وجہ حضری معاشرہ کے افراد ہوتے ہیں۔ ان لوگوں میں عصبیت کا جذبہ کمزور ہوتا ہے۔ ابن خلدون کا حضری و بدوی معاشروں کا نظریہ اور ڈرخائم اور ٹونیز کے نظریات سے ملتا جلتا ہے۔ نیز آب و ہوا کے اثرات فرد کے کردار اور لوگوں کے رسوم و رواج پر بیان کیے۔ میدانی علاقوں، پہاڑی علاقوں اور دیہی و بلدیاتی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی معاشرتی زندگی ایک دوسرے سے مختلف ہے اور ان کے رسوم و رواج بھی مختلف ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیکچر میں ہم نے علامہ ابن خلدون کے حالات زندگی کے بارے میں پڑھا اور ان کی سوشولوجیکل تھیوریز یعنی کہ ان کے عمرانی نظریات کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا دور 1058 سے 1111 عیسوی تک رہا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ ابو حمید محمد بن محمد احمد، جن کو امام الجلیل، حجت الاسلام اور زین الدین کے ناموں سے خطاب کیا جاتا تھا، خراسان کے ضلع طوس میں طاہران شہر میں 1058 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش فردوسی کی پیدائش سے 100 سال بعد اور نظام الملک طوسی کی پیدائش کے 40 سال بعد ہوئی۔ غزل کے معنی کاتنے کے ہیں۔ ان کے باپ دھاگا کاتتے اور بیچتے تھے، اسی نسبت سے غزالی کہلائے۔
ابتدائی تعلیم طوس میں ہوئی، بعد میں جرجان اور پھر نیشاپور میں محمد الجوینی کی خدمت میں رہ کر نظام الملک طوسی کے کالج میں بطور پہلے شاگرد کے علم حاصل کیا۔ 20 سال کی عمر میں نظام الملک کے دربار میں بطور عاقل مشیر اور قانون دان کے ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ 1091 میں انہیں بغداد میں اعلیٰ کالج کی بنیاد رکھنے کے لیے بلایا گیا۔ نظام الملک اور ملک شاہ جیسے سرپرستوں کے قتل پر وہ زیادہ دیر بغداد کے مدرسے کی خدمت نہ کر سکے۔ 1095 میں بغداد چھوڑ دیا اور شام، مصر، مکہ اور مدینہ میں تقریباً 12 سال تک پھرتے رہے۔ طوس میں اقامت پذیر ہو کر اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم الدین لکھی۔ 19 دسمبر 1111 کو وفات پائی۔ امام کا خطاب۔ امام غزالی کو مجدد اور امام کے خطابات سے پکارا جاتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے دور کے الحاد کا مقابلہ کیا اور دین اسلام کی ترویج کی شمع بلند کی۔ ان کا فلسفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بزرگان دین کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ زندگی اور موت کے تصور نے ان پر ثابت کر دیا کہ دنیا کھوکھلا ڈھول ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی ہمیشہ باقی رہے گی۔ امام غزالی کے نظریات۔ تھیریز آف غزالی۔ امام غزالی نے انسان کی معاشرتی زندگی پر جو افکار چھوڑے ہیں وہ آج بھی عمرانیات کے علم کا قیمتی سرمایہ ہے۔ امام صاحب عمرانیات کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے چند اہم افکار یعنی کہ نظریات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، معاشرے کا نظریہ، تھیری آف سوسائٹی۔ احیاء العلوم الدین میں غزالی نے معاشرے کی اہمیت کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں گروہی زندگی کو ناگزیر قرار دیتے ہیں۔ ہارون خان شیروانی نے امام غزالی کے الفاظ کو یوں نقل کیا ہے: انسان کی تخلیق اس طرح ہوئی کہ وہ خود اکیلا نہیں رہ سکتا بلکہ دوسروں کا مستقل حاجت مند ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ اس جیسا انسان ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ یہ صحبت کی 2 وجوہ ہیں۔ پہلی، تخلیق کے لیے جو متضاد صنف کے ساتھ جنسی تعلقات کے بغیر ناممکن ہے، اور دوسری یہ کہ اس کی ضرورتوں کی تیاری میں اس کی مدد کی جائے، جن میں خوراک، کپڑے، مناسب تعلیم اور اس کے بچوں کی پرورش ہے۔ اس لیے یہ فطری امر ہے کہ بہت سے افراد کے ساتھ تعاون ہونا چاہیے، جن میں سے ہر ایک کسی خاص تجارت یا صنعت میں لگا ہو۔ پھر یہ تاجر یا دستکار ایک دوسرے سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ایک کاشتکار کے لیے ناممکن ہے کہ وہ دوسروں کی امداد کے بغیر زمین کاشت کرے، کیونکہ اسے زراعت کے لیے اوزار درکار ہوں گے، جن میں درخانوں، لوہاروں کی خدمات شامل ہوں گی۔ اس سے ثابت ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا بلکہ ہر قدم پر دوسروں کی مدد چاہتا ہے۔ پھر فطرت کے عناصر سے محفوظ رہنے اور بیرونی مداخلت سے بچنے کے لیے مکان بنانا ضروری ہے۔ اس طرح لوگ ایک دوسرے کے قریب رہائش پذیر رہتے ہیں، جس سے شہروں کا وجود قائم ہوتا ہے۔ ان کے اکٹھے رہنے سہنے سے ان میں باہمی جھگڑا فساد بھی ہوتا ہے۔ اگر انہیں ان کی قسمت پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جھگڑا اور فساد سے ایک دوسرے کو تباہ کر دیں گے۔ ان میں سے کچھ بیمار ہوتے ہیں جو کام نہیں کر سکتے، ان کی بہبود کے لیے کوئی ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ ان کے نتیجے میں کچھ ادارے ابھرتے ہیں جن میں زمینوں کے جھگڑوں کو چکانے کے لیے ان کی پیمائش کے اصول، شہر کو بیرونی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے سامان جنگ، لوگوں کو منظم کرنے کے لیے اور حدود کے اندر رکھنے کے لیے فقہ یا قانون، اور آخر کار جھگڑوں اور فسادات سے نپٹنے کے لیے ثالثیت و حکومت کی تشکیل ہے۔ مالی معاملات کے لیے غزالی نے کہا ہے کہ مالیات کی وصولی کے لیے کلیکٹر ہونا چاہیے، مالیہ کے تعین کے لیے اسیر ہو، اور وصول شدہ رقم کے لیے خزانچی، اور منظور شدہ رقم کے خرچ کے لیے تنخواہ کا استاد یعنی کہ پے ماسٹر ہو۔ بادشاہ یا امیر خود ان عہدوں کے لیے لوگوں کو مقرر کرے تاکہ ہر معاملے میں انصاف قائم ہو۔ حاکم کی ضرورت۔ بقول ہارون خان شیروانی، حکومت کے قیام کے لیے امام غزالی سلطان یا حاکم کا ہونا ضروری قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس سے دنیوی معاملات کو مستقل مقام حاصل ہو جاتا ہے اور اس کے بغیر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا مشکل ہوگا۔ ایسی سیاسی تنظیم کے پاس اسلامی قانون کی منظوری ہوگی۔ ایسے حاکم کے بغیر ملک میں لگاتار بدنظمی اور کبھی نہ ختم ہونے والا قتال شروع ہو جائے گا۔ ملک میں قحط ہوگا اور تمام مصنوعات اور حرفت ختم ہو جائیں گی، یعنی کہ صنعت یا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ گروہی زندگی کی اہمیت، امپورٹنس آف گروپ لائف۔ غزالی نے ارسطو کے اس قول کو کہ انسان فطری طور پر سماجی ہے سچا ثابت کر دکھایا۔ اس نے افراد میں سماجی تعلق قائم کر کے گروہوں کی تشکیل کی،
پھر ان سے شہری زندگی وجود میں آئی۔ اس سے معاشرتی تعلقات کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ صنعتی و تجارتی تعلقات کی بنیاد پر سماجی ادارے وجود میں آئے۔ ان تعلقات میں پیدا ہونے والی بد نظمی کو کنٹرول کرنے کے لیے سیاسی ادارہ یعنی حکومت وجود میں آئی۔ یعنی انسان فطری طور پر معاشرتی زندگی کا محتاج ہے۔ پھر گروہی زندگی وجود میں آتی ہے اور معاشرتی ادارے قائم ہوتے ہیں۔ تعلقات میں اختلافات پر ضبط قائم کرنے کے لیے سیاسی نظام یعنی حکومت کا تصور وجود میں آتا ہے۔ غزالی کے ہاں لوگوں کی معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے پر انحصار پایا جاتا ہے اور اسی تصور کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ معاشرے کی ساری مشینری اسی کے گرد گھومتی ہے۔ مندرجہ بالا وضاحت سے ثابت ہوا کہ امام صاحب گروہی زندگی یعنی کہ گروپ لائف کو معاشرتی زندگی یعنی کہ سوشل لائف کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ آج بھی عمرانیات کے علم کی بنیاد ہم گروہ پر رکھتے ہیں۔ اسی طرح امام صاحب گروہی زندگی، معاشرہ، معاشرتی تعلقات اور معاشرتی اداروں کے تصورات کی وضاحت کرتے ہیں۔ معاشرے کی پوری مشین انہی تصورات پر چلتی ہے۔ نیز اداروں کا ایک دوسرے پر انحصار ان میں باہمی تعلقات کو واضح کرتا ہے۔ امام صاحب کے یہ معاشرتی افکار عمرانیات کے نظریات میں آج بھی بنیادی مقام رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے معاشرتی انصاف کا نظریہ، تھیوری آف سوشل جسٹس۔ بقول ہارون خان شیروانی، غزالی کہتے ہیں کہ دنیاوی عیش و آرام انسانی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نصیحت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سب سے مقدم جاننا چاہیے۔ جب انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے یا ان کے ساتھ بے انصافی کرتا ہے، وہ خدائی احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ بادشاہوں کے فرائض میں اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک عادل حاکم بھی ہوگا۔ اگر وہ عادل ہے تو اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، ورنہ شیطان کا نائب ہے۔ نیز حدیث کا متن بیان کرتا ہے کہ انصاف کرنے کے لیے حاکم کو مندرجہ ذیل 10 اصول اپنانے چاہیے۔ قناعت پسندی، ہر معاملے میں حاکم کو ذہنی طور پر اپنے آپ کو قناعت پسند فریق میں شامل رکھنا چاہیے۔ لوگوں کی خواہشات کی تکمیل، اسے لوگوں کی خواہشات پوری کرنی چاہیے جو انصاف کے لیے اس کے پاس آتے ہیں۔ پرتعیش زندگی سے پرہیز، انصاف صرف اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے جب حاکم اپنے آپ کو تعیش غذا اور لباس میں نہ ڈالے۔ سرکاری فرائض میں میانہ روی، اپنے سرکاری فرائض میں اسے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، نہ سخت روی بلکہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ محکوم کی اطمینان بخشی، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ محکوم قانون کی حکمرانی سے مطمئن رہیں۔ قانون شکنی سے پرہیز، قانون کو توڑ کر کوئی صلح نہیں کرنی چاہیے بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ مخلصانہ برتاؤ، لوگوں کے معاملات کی نگرانی اس طرح کرے جس طرح اپنے گھریلو معاملات کی نگرانی کرتا ہے اور قوی و کمزور کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کرے۔ مذہبی علماء سے تعلق، عالموں سے جتنی بار ممکن ہو ملاقات کرے، انہیں کچھ کہنے کا حوصلہ دے اور دینی مسائل پر ان سے مفید مشورے لے۔ افسران زیریں کی نگرانی، اس کے ملازمین، مجسٹریٹ اور دیگر آفیسر اپنے فرائض محنت سے انجام دیں، اس بات کا خیال رکھے اور ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھے۔ غلطی پر قابو، اس پر کسی غلط غرور کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی سوچ کی سمت درست ہو اور اسے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا چاہیے۔ یہ اصول کیمیائے سعادت میں حکومت کرنے کے انداز کے تحت بیان کیے گئے ہیں۔ کیمیائے سعادت میں انہوں نے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی انصاف کے بارے میں تعریف نقل کی ہے جو اس نے کارڈووا کے محمد بن کعب سے دریافت کی۔ اس نے جواب دیا کہ انصاف یہ ہے کہ ادنا لوگوں کے ساتھ باپ کی طرح سلوک کیا جائے، اعلیٰ لوگوں کے ساتھ بیٹے کی طرح اور برابر والوں کے ساتھ بھائی کی طرح۔ سزا جرم کے مطابق دی جائے اور وہ برداشت کر سکے۔ تبر میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی ہے کہ سب سے اچھا منصف وہ ہے جو اپنے فیصلوں میں اپنی خواہشات یا رشتہ داری کے تعلقات، امید یا خوف کی وجہ سے متاثر نہ ہو بلکہ جو کچھ اس کے سامنے آتا ہے اس پر فطری رویہ اختیار کرے۔ انصاف کے اصول بیان کر کے غزالی نے ثابت کر دیا کہ معاشرتی زندگی کے لیے معاشرتی انصاف کتنا ضروری ہے۔ کسی حاکم کی حکومت کا قیام اس پر مبنی ہے کہ وہ اپنی رعایا میں کس قدر عدل سے حکومت کرتا ہے، یعنی ظالموں کو سزا دیتا ہے اور مظلوموں کی حفاظت کرتا ہے۔ معاشرتی تعلقات کو خوشگوار رکھنے اور معاشرتی زندگی میں استحکام حاصل کرنے کے لیے یہ سماجی انصاف ضروری ہے۔ غزالی کا نظریہ انصاف اصل میں سماجی انصاف اور معاشرتی استحکام یعنی کہ سوشل سولیڈیرٹی کا نظریہ ہی ہے۔
تیسرے نمبر پر ہے سماجی عمل کا نظریہ، تھیوری آف سوشل ایکشن۔ غزالی اپنے نظریہ سیاست کو اخلاقی قوانین بلکہ اخلاقی عمرانیات کے تابع بناتا ہے۔ اسلام کو اخلاقی قوانین کا سرچشمہ بنا کر اس میں سیاست کو رنگ دیتا ہے اور اس کو سماجی عمل کی بنیاد بناتا ہے۔ انسان جو کردار معاشرے میں ادا کرتا ہے وہ غزالی کی اس نظریہ سیاست سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کام اور محنت کی جگہ بنایا ہے۔ نیز کہتا ہے کہ انسان کی پہچان اس بات سے ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اس سے بھی سماجی عمل کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی وضاحت میں لکھتا ہے کہ مرد و زن جو کسی پیشے سے تعلق رکھتے ہیں ان پر فرض ہے کہ اس پیشے کے متعلق علم حاصل کریں تاکہ کسی قسم کی امکانی غلطی سے دور رہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسانی کردار جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہے ایک نظام کے تحت انجام پاتا ہے اور فرد کی تربیت اس نظام میں ہوتی ہے۔ اس نظریہ کے مطابق امام صاحب نے اس دنیا کو کام کرنے اور محنت کرنے کی جگہ قرار دیا ہے، بیکار رہنے کی ان کے ہاں کسی فرد کو اجازت نہیں ہے۔ نیز انسان کے کردار کی پہچان بھی انہوں نے اس کی کارکردگی بتائی ہے، جیسا وہ کام کرتا ہے ویسا ہی اس کے کردار کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عمرانیات میں یہ اصول قائم ہے کہ پیشے لوگوں میں خاص شخصیت و کردار پیدا کرتے ہیں۔ ایک پیشے کے لوگوں کے کردار دوسرے پیشے کے لوگوں کے کردار سے مختلف ہوتے ہیں۔ نیز اپنے نظریہ کی تقویت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں جس کی روح سے ہر فرد کے لیے کسی پیشے میں داخل ہونا ضروری ہے اور اس پیشے میں اتنی تربیت حاصل کرے کہ تکمیل ہو جائے اور کسی قسم کی فنی غلطی یا خامی باقی نہ رہے۔ اس سے ثابت ہوا پیشہ وارانہ مہارت حاصل کرنا عین شرعی حکم ہے اور پیشہ وارانہ کام میں خامی گناہ ہے، کیونکہ پیشہ وارانہ کارکردگی کے اثرات معاشرے کے دوسرے لوگوں پر پڑتے ہیں۔ نااہلی سے کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور معاشرے کے ان لوگوں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے جن کے لیے وہ کارکردگی انجام دی گئی ہے۔ پیشہ وارانہ تربیت حاصل کرنا ایک سماجی عمل ہے اور اپنے پیشے میں کارکردگی انجام دینا بھی سماجی عمل ہے، جیسا کہ ڈاکٹر کا مریضوں کا علاج کرنا، وکیل کا وکالت کرنا، پروفیسر کا تدریسی عمل وغیرہ سب سماجی عمل ہیں اور پیشہ وارانہ تربیت سے وجود میں آتے ہیں۔ اس طرح امام صاحب سماجی عمل کے نظریے کے بانی ہیں، جبکہ ان کے 800 سال بعد جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر نے سماجی عمل کا نظریہ پیش کیا۔ امام صاحب کے اس نظریے کے مطابق پیشہ وارانہ مہارت حاصل کرنا شرعی حکم میں داخل ہے۔ مہارت حاصل کرنے والا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، جو بھی اپنے فن میں مہارت حاصل کرے گا وہ سماجی عمل کے اس اصول کے مطابق معاشرتی مقام پائے گا۔ ترقی یافتہ معاشروں کے ماہرین نے اپنے فن میں کمال حاصل کر کے ساری دنیا کے لیے مثال قائم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سماجی عمل کی کارکردگی پر برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ انسان چاہے مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، مہارت کے نتائج و اثرات اللہ تعالیٰ کے عمومی قوانین میں آتے ہیں جو اس نے پوری کائنات کا رب ہونے کی حیثیت سے بنائے ہیں۔ ان میں مسلمانوں اور کافر کی کوئی تمیز نہیں رکھی۔ نمبر 4 پر ہے توکل کا نظریہ، تھیوری آف توکل۔ علامہ شبلی نعمانی نے توکل کے بارے میں امام غزالی کے الفاظ کو یوں رقم کیا ہے: جاننا چاہیے کہ علم ایک کیفیت پیدا کرتا ہے اور کیفیت سے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کے معنی یہ ہیں کہ اکتساب و معاش کے لیے نہ ہاتھ پاؤں ہلائے جائیں نہ کوئی تدبیر سوچی جائے، بلکہ آدمی اسی طرح بیکار پڑا رہے جس طرح چیتھڑا زمین پر پڑا رہتا ہے یا گوشت تختہ پر رکھا ہوتا ہے، لیکن یہ جاہلوں کا خیال ہے کیونکہ ایسا کرنا شریعت میں حرام ہے۔ علامہ شبلی نعمانی نے امام غزالی کے اس اصول کو اس طرح بیان کیا ہے: ایشیائی اقوام کا سب سے مشتبہ اور نازک مسئلہ توکل اور قناعت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی غلط فہمی نے تمام ایشیائی قوموں اور خاص کر مسلمانوں کو ایک مدت سے اپاہج اور نکمہ بنا دیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی سمجھتے ہیں کہ توکل اور قناعت کسب معاش کے چھوڑ دینے کا خود ذمہ دار ہے، خود ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں۔ اس خیال نے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو مختلف صورتوں میں گداگر بنا دیا ہے۔ امام صاحب نے اس پر نہایت مدلل بحث کی۔ امام غزالی نے توکل کی حقیقت کو جس طرح واضح کیا ہے اس کو شبلی نعمانی نے آسان تر بنا دیا ہے۔ معاشرے کے لاکھوں افراد کا کردار توکل کے تصور سے متاثر ہوتا ہے۔ امام صاحب نے معاشرے میں توکل کی حقیقت بیان کر کے معاشرتی زندگی کو فعال بنا دیا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک توکل اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے اس امید و یقین کا نام ہے جو فرد اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے کار منصب کی تکمیل کے لیے کرتا ہے۔ امام صاحب نے اپنی مشہور کتاب کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو توکل کی تاکید فرمائی ہے اور اسے شرط ایمان قرار دیا ہے۔ فرمایا اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ امام صاحب کے نزدیک توکل دل کی حالتوں میں سے ایک ہے۔ اگر ذرائع اور بیرونی وجوہات میں خامی رہ جائے تو فنی اسباب اور ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں تاکہ وہ خامی دور ہو جائے اور قادر مطلق اللہ تعالیٰ پر یقین رکھا جائے۔ اسی کا نام توکل ہے۔ توکل شریعت پر مبنی ہے۔ توکل کے مراحل میں سے ایک فعل ہے۔ فعل کو رد کرنا پاگل پن ہے، توکل ہرگز یہ نہیں ہے۔ کیمیائے سعادت میں ایک کہانی اس طرح لکھی ہے کہ ایک دفعہ ایک متقی آدمی گاؤں چھوڑ کر ایک غار میں جا بیٹھا۔ اس نے توکل کیا کہ اللہ تعالیٰ اسے یہاں روزی دیں گے۔ ایک ہفتہ تک کھانے کو کچھ نہ آیا، موت آنکھوں میں چھلکنے لگی۔ اس دور کے پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اس بے وقوف سے کہیں کہ اسے روزی نہیں ملے گی جب تک وہ واپس اپنے گاؤں میں نہیں جائے گا اور لوگوں سے رابطہ نہیں کرے گا۔ وہ متقی آدمی لوگوں کے پاس آیا اور پھر کثرت سے روزی حاصل کی۔ اسے مطلع کیا گیا کہ تمہارا یقین تھا کہ تمہارا اتقاء اور توکل ہماری حکمت کو رد کر دے گا۔ تم نے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم اس بات کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ اپنے مخلوق کو روزی اپنی مخلوق کے ذریعے دیں۔ 5ویں نمبر پر ہے تربیت کا نظریہ، تھیوری آف سوشلائزیشن۔ تربیت کے لیے امام صاحب نے اسلام کے ثقافتی معمولات یعنی کہ کلچرل نارمز وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں جو تربیت کے نظریات میں شامل ہیں۔ امام غزالی نے تربیت کی ابتدا ارکان اسلام پر عمل سے شروع کی ہے۔ اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں مسلمانی پیدا کرنے کے عنوان کے تحت 4 صفات بیان کی ہیں۔ ان میں نمبر 1 اپنے آپ کو پہچاننا، نمبر 2 سعادت اور شفاوت، بدبختی جس کو کہتے ہیں، نمبر 3 حقیقت، خود شناسی، اور نمبر 4 معنی باطن شامل ہیں۔ روح کو امر ربی قرار دیا ہے، جسم کو دل کی مملکت فرمایا ہے، انسان کو اخلاقی ملکوتی کے حصول کی خاطر پیدا کیا گیا ہے۔ بچوں کی تربیت کے بارے میں امام صاحب احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ والدین بچے کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ ان کے سامنے اخلاق کا نمونہ پیش کریں جس کی وہ نقل کریں، بری صحبت سے روکیں، بچوں میں عزت نفس، حیا اور خلوص کی صفات پیدا کریں، انہیں مشکلات کی زندگی کا عادی بنائیں، اچھے عالم کے سپرد کریں تاکہ ضروری علوم و اخلاق کی تربیت حاصل کر سکے۔ شاگرد کے آداب میں لکھا ہے کہ وہ اپنے نفس کو بری عادات سے پاک رکھے، علم پر تکبر نہ کرے، استاد کی فرما برداری کرے، تمام علوم و فنون پر نظر ڈالے مگر ایک میں مہارت پیدا کرے، کسی فن کی تکمیل کے بغیر اس میں قدم نہ رکھے، لوگوں کے مسائل و اختلافات سننے سے پرہیز کرے ورنہ پریشان ہو جائے گا۔ استاد کے آداب میں لکھا ہے کہ شاگردوں سے شفقت و محبت سے پیش آئے، انہیں بیٹوں کے برابر جانے اور ان میں اخوت کے جذبات پیدا کرے، تعلیم کے لیے صلہ طلب نہ کرے اور نہ ہی اپنی تعریف کرانے سے خوش ہو، ممکنہ حد تک شاگرد کو نصیحت کرتا رہے، شاگردوں کو بری باتوں سے اشاروں کے ذریعے منع کرے، جھڑکنے سے ان کا وقار ختم ہو جائے گا، شاگردوں سے ان کے معیار صلاحیت کے مطابق گفتگو کرے، استاد کے قول و فعل میں مطابقت ہو اور اس کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ طریقہ تدریس میں لکھا ہے کہ استاد سابقہ معلومات سے سبق یاد کرائے، بچوں کے لیے سبق آسان بنائے، شفقت و محبت سے کام لے، اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، وہ طالب علم کی صلاحیت کا اندازہ لگائے۔ بچوں کی جسمانی صحت پر امام صاحب نے اس طرح زور دیا ہے کہ تندرست جسم تندرست دماغ۔ قصب تجارت کے آداب میں فرماتے ہیں، جاننے کی بات ہے کہ جب دنیا راہ آخرت ہی کی منزل ہے اور اسے طے کرنے کے لیے انسان کے لیے کھانا پینا اور لباس تن ڈھانپنا ناگزیر ہے اور ان چیزوں کا حصول کسی کسب کے بغیر ممکن نہیں، تو چاہیے کہ کسب یعنی کہ روزی کمانے کے آداب کو بھی پہچانا جائے۔
کسب کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دنیا سے بے نیاز رکھنا یعنی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، اور حلال کی کمائی سے ان کی کفالت کرنا بھی راہ دین میں جہاد کرنے کے جیسا ہی ہے اور بہت سی عبادات سے افضل درجہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں رزق حلال کا متلاشی رہے تاکہ دنیا کا دست نگر نہ ہونے پائے، اور ہمسایوں سے نیک سلوک کرے اور خویش و اقارب سے تلطف و مدارت سے پیش آئے، اس کا چہرہ قیامت کے دن یوں ہوگا جیسے 14ویں کا چاند۔ اور فرمایا کہ راست گو سوداگروں کو قیامت میں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور فرمایا کہ حق تعالیٰ ان مومنوں کو دوست رکھتا ہے جو کوئی پیشہ اختیار کر کے روزی کماتے ہیں، اور فرمایا کہ تجارت کرو کہ 10 میں سے 9 حصے رزق اسی پیشے میں ہے۔ امام صاحب نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اور دریافت کیا کہ کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے کہا میرا ایک بھائی ہے جو مجھے کھانا وغیرہ کھلا دیتا ہے۔ فرمایا تو پھر تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسب معاش سے دستبردار مت ہو جاؤ اور یہ نہ کہنے لگو کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی روزی دینی ہے، کیونکہ حق تعالیٰ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں برساتا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو جو وصیت کی تھی وہ بھی یہی تھی کہ اے بیٹا کسب سے ہاتھ مت اٹھائیو، کیونکہ جو کچھ ایسی درویشی کو اختیار کرتا ہے وہ لوگوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اس کا دین بھی تنگ ہو جاتا ہے اور اس کی عقل بھی کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کی مروت باطل قرار پاتی ہے اور دنیا اسے نفرت و حقارت سے دیکھنے لگتی ہے۔ امام صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ سے دریافت کیا گیا کہ عابد کا درجہ افضل تر ہے امانت دار سوداگر کا۔ کہا کہ امانت دار سوداگر کو فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ مصروف جہاد ہوتا ہے۔ جناب احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جو مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھا رہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی روزی بہم پہنچا دے گا؟ فرمایا کہ یہ شخص جاہل ہے اور شریعت سے یکسر بے خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے میری روزی میرے نیزہ کے سائے میں رکھی ہے، یعنی جہاد کرنے میں۔ مطلب یہ کہ سعی و کوشش میں لکھا ہے کہ کھوٹا سکہ ہاتھ آ جائے تو اسے چاہیے کہ کنویں میں پھینک دے۔ اہل بازار کا دکاندار وغیرہ پر واجب ہے کہ کھوٹے سکے کی پہچان کا علم سیکھیں تاکہ اسے معلوم ہو کہ خراب سکہ کون سا ہے، نہ اس لیے کہ وہ خود کسی سے نہ لے سکے۔ فرمایا ہر اس معاملے میں علم کا حاصل کرنا فرض ہے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ فرمایا کہ مال کی جھوٹی تعریف کرنا اور قسمیں کھانا ظلم خاص ہے۔ گاہکوں کو ٹالتے رہنا بھی حرام ہے۔ تجارت میں کسی کی شرافت و سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ لکھا ہے کہ علماء کا بادشاہوں کے ہاں جانا اور حکمرانوں کو نصیحت کرنا علماء کا فرض ہے۔ سماجی حکایتیں۔ امام صاحب نے مسلمانوں، رشتہ داروں، ہمسایوں اور غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، بیماروں کی عیادت کے آداب بتائے، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق بھی لکھے ہیں، عورتوں کو دیکھنے سے کیا کیا آفتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس سلسلے میں کون کون سی باتیں حرام ہیں وہ بھی لکھی ہیں۔ زیادہ باتیں کرنے کی عادت کا علاج بتایا گیا اور خاموشی کا ثواب بھی بتایا۔ فرمایا جان بچانے کے لیے مردار چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں۔ فرمایا غصہ انسان کا اسلحہ ہے، مگر موقع و محل پر ظالم کے سامنے خاموش رہنا روا نہیں۔ عبادات اور اطاعت میں ریاکاری کا علاج بتایا گیا ہے اور ریاکاری کو چھوٹا شرک فرمایا ہے۔ ہر وہ عمل جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو ریاکاری میں شامل ہے۔ امام صاحب نے معاشرتی زندگی کے تقریباً تمام پہلوؤں میں افراد کی تربیت کا نظام بیان فرمایا ہے، جن میں ہر ایک کی تفصیل یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے امام غزالی کے نظریات کے بارے میں پڑھا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان بھی ضرور دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایم ایس اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹوریلز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا دور 1702 سے 1763 تک رہا ہے۔ ان کے حالات زندگی اب ہم دیکھتے ہیں۔
آپ کا نام قطب الدین احمد تھا۔ آپ 1702 میں دلی کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو ولی اللہ کہا۔ اس دور میں جہالت اور خود غرضی عام تھی، لوگ مذہب اور اخلاق سے ہٹتے جا رہے تھے، نا اتفاقی کی وجہ سے لوگ گروہوں میں تقسیم تھے، حق و انصاف کی طرف کسی کی توجہ نہ تھی، بیرونی قومیں اسلام اور حکومت کو نقصان پہنچانے میں مصروف تھیں، مسلمانوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ماند پڑ گیا تھا۔ ایسے حالات میں ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو ملت کے حالات کی اصلاح کر سکے اور معاشرتی خرابیوں کو دور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام شاہ ولی اللہ سے لینا تھا۔ اپنے غیر معمولی ذہن کی بنا پر 15 برس کی عمر میں ظاہری علوم کی تکمیل کی۔ اس دور کی برائیوں کے قلع کما کے لیے شاہ صاحب نے کلمی جہاد شروع کیا، اندھی تقلید کرنے والے علماء پر تنقید کی اور تصوف کے جھوٹے دعوے داروں کی اصلاح کی جو تصوف کی حقیقت سے ناآشنا تھے، گوشہ نشینی کو اپنا مقصود سمجھ کر معاشرے کے بیکار اور بوجھل ہو چکے تھے۔ دین اسلام کی روح کو انہوں نے پامال کر دیا تھا۔ آپ نے مسلمانوں میں عملی زندگی کی نئی روح پھونک دی اور اس طرح آپ کو دور کا مجدد کہا جائے تو درست ہوگا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ آپ زیر بحث مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھتے تھے، اس کے بعد فقہا کے اقوال کو کتاب و سنت کی روح سے دیکھتے، جو فقہی اقوال ان دونوں سے مطابقت کرتے انہیں قبول کر لیتے اور جو ان دونوں کے خلاف ہوتے انہیں رد کر دیتے۔ یہی طریقہ آپ کے پوتے شاہ محمد اسماعیل شہید کا تھا۔ آپ کی سب سے مشہور تصنیف حجت اللہ بالغہ ہے۔ آپ کی وفات 61 سال کی عمر میں 20 محرم 1176 کو ہوئی۔ شاہ ولی اللہ کے افکار و نظریات، تھاٹس اینڈ تھیوریز آف شاہ ولی اللہ، معاشرے کے ارتقاء کا نظریہ، تھیوری آف ایوولوشن آف سوسائٹی۔ شاہ ولی اللہ نے عمرانی فکر بھی قائم کیا۔ وہ معاشرے کو ساکن نہیں سمجھتے تھے، یعنی کہ جامد اسٹیٹک نہیں سمجھتے تھے، بلکہ معاشرہ ان کے نزدیک زیادہ متحرک ہے اور اس کی حرکت ارتقائی نوعیت کی ہے، ایوولوشنری ہے۔ کائنات پوری کی پوری ارتقائی منازل طے کر رہی ہے۔ نباتات میں جو پیدا ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، باراور ہو کر بوڑھے ہو جاتے ہیں اور سوکھ کر ایندھن کے کام آتے ہیں۔ جمادات ہیں جو نرم سے سخت اور سخت سے سخت تر ہو جاتے ہیں اور پھر سختی کے بعد بھربھرے ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر اسی خاک میں مل جاتے ہیں جس سے پیدا ہوئے تھے۔ حیوانات کے بھی یہی حال ہے، اس میں انسان اور تمام ذی روح، چرند پرند درند شامل ہیں۔ یہ بھی اپنی تخلیق کے بعد جوان ہوئے، پھر ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں اور مٹی میں مل جاتے ہیں۔ معاشرتی ارتقاء کے اس نظریے کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں جس میں حیوانی و انسانی معاشروں میں یکسانیت و فرق بیان کیا گیا ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان۔ شاہ صاحب معاشرے کو جامد نہیں کہتے بلکہ وہ بہت سے مراحل طے کرنے کے بعد پہنچتا ہے۔ انسانی معاشرے میں پہلے اتنی بہتر تنظیم اور خوبی نہ تھی جتنی کہ آج پائی جاتی ہے۔ انسانوں میں جماعت پسندی کا جذبہ جتنی قوت کا آج مالک ہے اس سے پہلے نہ تھا۔ اس طرح انسانی معاشرہ ارتقائی منازل طے کرتا جا رہا ہے۔ معاشرہ کی ان منازل کو انہوں نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ معاشرے کی 4 منزلیں، ارتفاقات، 4 سٹیجز آف سوسائٹی۔ حضرت شاہ صاحب نے ان طریقوں کو ارتفاقات فرمایا جن سے معاشرتی پریشانیوں پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس میں پہلی منزل ہے جس کو ہم فرسٹ سٹیج کہتے ہیں۔ اس درجہ کو بنیادی طور پر اتنی اہمیت حاصل ہے کہ معاشرتی زندگی کی بنیاد اسی پر قائم ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گروہ بھی اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس میں معاشرتی زندگی کے ابتدائی ادارے شامل ہیں۔ اس میں لوگوں کی مشترک زبان ضروری ہے جس کے ذریعے وہ اپنے خیالات ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ سماجی تفاعل واقع ہوتا ہے، سوشل انٹریکشن ہوتا ہے اور سماجی تغیر یعنی کہ سوشل چینج ہوتا ہے۔ حیوانات میں ذہنی خیالات کو ظاہر کرنے کا کوئی ذریعہ موجود نہیں، جیسا کہ انسانوں میں مشترک زبان موجود ہے۔ انسان اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے کاشتکاری کا نظام قائم کرتا ہے، بھوک دور کرنے کے لیے خوراک تیار کرتا ہے، گوشت جانوروں سے حاصل کرتا ہے، رہائش کے لیے مکان بناتا ہے، نکاح کر کے عورت کو اپنا ساتھی بناتا ہے۔ نیز لباس، مکان، غذا اور اس سے تعلق رکھنے والا پورا نظام انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہیں۔ ان سب کے علاوہ اخلاقی ضابطہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے جس کی بنیاد پر معاشرتی تعلقات استوار ہوتے ہیں۔ اسے ارتفاق اول فرمایا اور اسے جماعتی زندگی اور انسانی معاشرے کی بنیاد قرار دیا ہے کیونکہ اس سے انسانوں میں گروہی زندگی وجود میں آتی ہے۔ دوسری منزل یعنی کہ سیکنڈ سٹیج،
معاشرہ جب اپنی پہلی منزل طے کر لیتا ہے، یعنی افراد اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات حاصل کر چکتے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان کا فکر نہیں ہوتا، تو تب دوسری منزل کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ دوسری منزل میں 3 اہم فنون شامل ہیں۔ نمبر 1 پر ہے فن معاش، فن تدبیر منزل، خاندانی زندگی جس کو کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہے فن اقتصادیات۔ فن معاش، فن آداب انسان کو کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے آداب بتاتا ہے۔ یہ سب باتیں خوشحالی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں۔ طعام و قیام کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ انسان معاشرتی زندگی کا معیار حاصل کرتا ہے، اس سے مراد فن معاش ہے۔ فن تدبیر منزل، فن تدبیر منزل انسان کو گھر والوں کے ساتھ تعلقات کے اصول سکھاتا ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان تعلق اس منزل کا سنگ بنیاد ہے۔ عورت طبعی طور پر تربیت اولاد سے زیادہ واقف ہے۔ نزاکت، شرم و حیا، گھر میں رہنے کا فطری تقاضا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں دل لگنا عورت کے خصوصی اوصاف ہیں۔ اس کے مقابلے میں مرد عقل میں تیز اور جفا کش ہوتا ہے۔ قدرت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا دس نگر بنایا ہے۔ خاندان میں پیدا ہونے والے معاشرتی تعلقات اور بچوں کی تربیت کی یہ ایک عظیم منزل ہے۔ فن اقتصادیات، فن اقتصادیات میں لوگ اپنی معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے الگ الگ پیشے اختیار کرتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے فن میں کمال حاصل کرتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ بہتر چیز کی پیداوار دکھاتا ہے۔ پھر یہ چیزیں ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتی ہیں۔ اشیاء میں عدل بدل یعنی کہ بارٹر سسٹم کے بعد سکوں کے ذریعے ان میں تبادلہ ہونے لگا اور اس طرح پورا معاشرہ ایک دوسرے کی حاجات کی تسکین کا جال بن گیا۔ لوگوں میں معاشرتی تعلق قائم ہو گیا، تمام افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے اور معاشرہ قائم ہوا۔ اس منزل میں انسان کو طعام، لباس و معاشرتی زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ تیسری منزل، تھرڈ سٹیج، مختلف پیشوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ معاشرے میں تنظیم پیدا ہو جاتی ہے، لوگ باہمی امداد اور تعاون کے محتاج ہوتے ہیں۔ معاشرہ ایک ٹھوس حقیقت بن جاتا ہے۔ لوگوں کی اس تنظیم کو قائم رکھنے کے لیے سیاسی نظام کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ کوئی ظالم نہ بنے، کوئی کسی کا حق غصب نہ کرے، کوئی اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرے، کوئی کسی پر جبر نہ کرے۔ اس سے معاشرہ پرامن زندگی بسر کرتا ہے۔ اس سیاسی نظام کا سربراہ کوئی امام یا خلیفہ ہوتا ہے یا کوئی جماعت اس تنظیم کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہ منزل سیاست مدن سے تعلق رکھتی ہے۔ لوگوں کے مابین رہن سہن کے اصول اسی میں شامل ہیں۔ چوتھی منزل، فورتھ سٹیج، جب معاشرہ سیاسی تنظیم قائم کر لیتا ہے تو معاشرے میں چھوٹی چھوٹی سیاسی تنظیمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں۔ اختلافات کو مٹانے کے لیے اور ان میں تنظیم قائم کرنے کے لیے معاشرہ چوتھی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ اس منزل پر معاشرہ میں سکون ہوتا ہے، اختلافات مٹ چکے ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دنیا میں چوتھی منزل والا سیاسی نظام قائم ہوگا جس میں مختلف سیاسی وحدتیں ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں گی۔ اس دن دنیا چوتھی منزل کو پالے گی۔ اس میں مختلف قوموں کے باہمی تعلقات پر بحث کی جاتی ہے۔ جب ملک کی حدود وسیع ہو جائیں تو بین الاقوامی نظام قائم ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ آج کل کی دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مختلف ممالک آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے اجتماعی زندگی کا نظریہ، تھیوری آف کلیکٹیو لائف۔ شاہ صاحب نے حیوانوں اور انسانوں میں جماعتی زندگی کو لازمی قرار دیا ہے۔ جانوروں میں یہ تعلق اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا انسانوں میں ہے۔ جماعت پسندی ایک فطری تقاضا ہے جس سے معاشرے میں افراد کے گروہ وجود میں آتے ہیں۔ شاہ صاحب نے 2 تقاضے لکھے ہیں جن کی وجہ سے گروہی زندگی وجود میں آتی ہے۔ نمبر 1 پر ہے ہر جاندار شے اپنی زندگی اور جسم و جان کی حفاظت کرنا چاہتی ہے جو معاشرے میں ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے گروہ بنائے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ اپنی نسل کی بقا کی خواہش مند ہے اور معاشرے میں ہی یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے ان دونوں عوامل کو معاشرے کی بنیاد قرار دیا ہے۔ جدید ماہرین عمرانیات بھی گروہی زندگی کو معاشرے کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ نیز حیوانوں اور انسانوں میں مندرجہ ذیل خواہشات مشترک پائی جاتی ہیں، یعنی کہ ایک جیسی پائی جاتی ہیں، کامن ہیں۔ نمبر 1 پر ہے حفظ نفس، بھوک، پیاس، سردی، گرمی اور دشمن سے بچاؤ کے طریقے۔ نمبر 2 پر ہے بقائے نسل، جنسی خواہش، عورت و مرد کے تعلقات، اولاد و ماں باپ کا تعلق اسی جذبے کا مظہر ہیں۔
ان مندرجہ بالا دونوں خواہشات کی تسکین میں انسان کی راہ میں جغرافیائی ماحول و دیگر رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں، یعنی کہ پرابلمز آتی ہیں۔ ان پر قابو پانے کے لیے وہ دوسروں سے تعاون حاصل کرتا ہے اور اس سے گروہی زندگی وجود میں آتی ہے۔ شاہ صاحب نے حیوانوں اور انسانوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے طریقے ایک دوسرے سے مختلف بیان کیے ہیں۔ انسانوں پر علم، اخلاق، ذوق جمال اور معاشرتی معمولات کا اثر موجود ہوتا ہے، جبکہ جانوروں میں یہ خواص نہیں پائے جاتے۔ کامل معاشرہ کا تصور یا نظریہ، کانسیپٹ اے تھیوری آف پرفیکٹ سوسائٹی۔ شاہ صاحب نے کامل معاشرہ اسے قرار دیا جو ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد اس نصب العین تک پہنچے جو ایک کامل معاشرہ کا ہے۔ اس تصور کا تعین ایسے بڑے بڑے فاضل لوگ کر سکتے ہیں جو ملات القصوى یعنی کامل معاشرہ کے تصور سے آگاہ ہوں۔ اس کے لیے معاشرے کے مقصد سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ معاشرے کا نصب العین یعنی کہ گول معلوم ہونا ضروری ہے۔ بقول شمس الرحمن محسنی، بعض مفکرین معاشرے کا مقصد اجتماعی فلاح یعنی کہ کولیکٹیو ویلفیئر اور خیر اکبر کو قرار دیتے ہیں اور بعض زیادہ سے زیادہ فلاح سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ان خیالات کو رد کر دیا اور اپنی نئی تحقیق پیش کی۔ ان کے نزدیک معاشرے کے مقاصد کا تعین کرنے کے لیے انسان کے فطری تقاضوں کی معرفت ہی دلیل راہ بن سکتی ہے۔ معاشرہ چونکہ فطری تقاضوں کا نتیجہ ہے، اس لیے اس کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ انسانیت اور افراد معاشرہ کے تمام فطری تقاضوں کے لیے تسکین کا سامان فراہم کرے۔ شاہ صاحب کے مطابق کامل معاشرہ وہ ہے جس میں ہر فرد کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہوں اور ان تقاضوں کے مظاہر میں پورا اتحاد عمل موجود رہے، لیکن یہ سب اس وقت ممکن ہے جب انفرادی و اجتماعی دونوں مظاہر میں عدالت و توازن کار فرما ہوگا۔ جب معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے، اس میں انسانیت کی مندرجہ ذیل 4 خصلتیں پیدا ہوتی ہیں: پاکیزہ، خشوع و خضوع، ضبط نفس اور عدالت۔ خود شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انہی 4 خصلتوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ بر یعنی بھلائی انہی 4 خصلتوں کا حاصل اور گناہ سے مراد وہ عقائد و اعمال و اخلاق ہیں جو انہی 4 خصلتوں کی ضد ہیں، یعنی کہ الٹ ہیں۔ پاکیزہ سے طہارت مراد ہے، خضوع سے مراد اللہ تعالیٰ کے لیے حد درجہ کی عاجزی و انکساری ہے، ضبط نفس سے مراد سماحت اور فیاضی ہے، یعنی نفس طلب، لذت، حب انتقام، بخل اور حرص وغیرہ کے تابع نہ ہو۔ عدالت سیاسی اور اجتماعی نظاموں کی روح رواں ہے۔ کامل معاشرہ کا حصول ناممکن ہے، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے حصول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، یعنی کہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، جس سے معاشرے میں ارتقاء کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور وہ اپنی منزل کی جانب کوشاں رہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے امراض معاشرہ یا معاشرتی انتشار کا نظریہ، ڈیزیزز آف سوسائٹی اور تھیوری آف سوشل ڈس آرگنائزیشن۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے معاشرہ کی بیماریوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان کے نزدیک معاشرہ بھی اسی طرح بیمار ہوتا ہے جس طرح انسانی جسم ہوتا ہے۔ معاشرے کی بیماریوں کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں۔ نمبر 1 پر انہوں نے لکھا ہے فاسد رسوم و رواج، نمبر 2 پر معاشی عدم توازن اور نمبر 3 پر جرائم ہے۔ یہ تینوں قسم کے امراض معاشرتی تنظیم یعنی کہ سوشل آرگنائزیشن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کی تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے فاسد رسوم و رواج، فالس کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز۔ معاشرے میں زندگی گزارنے کی جو عملی صورت ہوتی ہے وہ رسمی ہے اور انہی رسموں کو حکومت قانون کی شکل دیتی ہے۔ اس طرح قوانین وجود میں آتے ہیں۔ رسوم کو سمجھے بغیر کوئی نظام قائم کرنا محال ہے۔ بقول شاہ صاحب رسومات معاشرے میں ہی مرکزی مقام رکھتی ہیں جو انسانی جسم میں قلب رکھتا ہے۔ شاہ صاحب کے نزدیک معاشرے میں فاسد رسوم و رواج کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب معاشرے کی باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جو اپنی تنگ نظری کی بدولت انسانیت کے فطری تقاضوں کو مجموعی طور پر نہیں دیکھ سکتے اور مصالح کلیہ سے آنکھیں بند کر کے صرف جزوی مصلحتوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افراد معاشرہ بےایمانہ افعال میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان میں فاسد رسوم و رواج کا ایک جال بچھ جاتا ہے۔ شاہ صاحب بہادر بازغہ میں لکھتے ہیں کہ افراد کے اخلاق صالحہ ان فاسد رسومات کی وجہ سے ترقی نہیں کر پاتے۔
کچھ فاسد رسومات اخلاق صالحہ اور اجتماعی اداروں کی صحیح ضروریات کے خلاف ہوتی ہیں۔ اس کی مثال اس طرح دی ہے جیسے دوسروں کا مال غصب کرنا، ڈاکہ زنی اور چوری افراد کا پیشہ بن جائے، لواطت اور زنا جیسے افعال عام ہو جائیں، مرد عورتوں اور عورتیں مردوں کی صفات اختیار کرنے لگیں، یعنی کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں والا فیشن اپنا لیں اور عورتیں مردوں والا فیشن اپنا لیں، ان میں لہو و لب، شطرنج بازی، شکار اور کبوتر بازی جیسے مشاغل کا رواج ہو جائے، عوام بھاری بھاری ٹیکس کے نیچے دب جائیں تو اس معاشرے کا نظم و ضبط خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے فاسد رسومات کی ایک اور قسم یہ بیان کی ہے جن کی وجہ سے خالق کائنات کی طرف سے بے رخی عام ہو جائے۔ شمس الرحمن نے لکھا ہے کہ لوگ اپنے پیٹ اور عیش و آرام کے دھندوں میں اس طرح پھنس جائیں کہ انہیں مادی دنیا سے نکلنے کی فرصت نہ ملے۔ ایسی صورت میں افراد اپنے اخلاق اور روحانی تقاضوں کی طرف سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی زندگی بے اطمینانی، نا امیدی اور قنوطیت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے معاشی عدم توازن۔ دوسری یہ ڈیزیز انہوں نے بتائی تھی اکانومک امبیلنس۔ شمس الرحمن موصلی نے نقل کیا ہے کہ معاشی عدم توازن معاشرے کے لیے سب سے بڑا روگ ہے۔ جب انسانوں کا ایک مخصوص طبقہ ضرورت سے زائد مال و دولت کا مالک بن جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد فاقے پر مجبور ہو جاتی ہے تو معاشرے کو گھن لگ جاتا ہے۔ مالدار لوگوں کو دولت کی زیادتی اور محتاج طبقہ کو اس کی کمی نکمہ کر دیتی ہے۔ دونوں گروہ مختلف قسم کے اخلاقی عیوب یعنی کہ عیبوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی کارگزاری بہت کم ہو جاتی ہے۔ ان دونوں طبقوں میں معاشی عدم مساوات کی وجہ سے وہ تعاون اور اتحاد کا عمل پیدا نہیں ہو سکتا جو معاشرے کی جان ہے۔ اس صورت میں شاہ صاحب نے یہ حل پیش کیا ہے کہ کامل معاشرہ کو چوتھا اصول عدالت کو اپنانا چاہیے تاکہ معاشرے میں مختلف معاشی طبقے باقی نہ رہیں جو اپنے خصوصی مفاد کے لیے دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں۔ شاہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ پسندیدہ راہ یہ ہے کہ دولت و ثروت نظام معیشت میں ایسا درجہ رکھتی ہو جو توسط اور اعتدال پر قائم اور افراط و تفریط سے پاک رہے، یعنی کہ امبیلنس نہیں ہونا چاہیے اور انفلیشن نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں۔ یہ صحیح معاشی نظام کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک اور مقام پر شاہ صاحب فرماتے ہیں انسان کے اجتماعی اخلاق اس وقت بالکل برباد ہو جاتے ہیں جب کسی جبر سے ان کو اقتصادی تنگی پر مجبور کیا جائے اور وہ گدھے اور بیلوں کی طرح صرف روٹی کے لیے کام کریں۔ یعنی معاشی عدم توازن سے اخلاقی بربادی ہوتی ہے، معاشرے کے تمام ادارے بربادی اور زوال میں پھنس جاتے ہیں۔ پریشان حالی اور افلاس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو اپنی اخروی سعادت اور فلاح اور خدا سے رشتہ بندگی جوڑنے کے لیے بھی مہلت نہ ملی۔ اس دور میں عمرا و روسا کی خدمات و خواہشات کی تکمیل ہی سب سے بڑا پیشہ شمار ہوتا تھا۔ اس حالت میں یہ بھی نتیجہ نکلا کہ کسب معاش کے بہترین طریقوں کا فقدان تھا۔ ایک بڑی جماعت چاپلوسی، مصاحبت، خوشامد، چرب زبانی اور دربارداری کو ذریعہ معاش بنانے پر مجبور تھی۔ یہ ایک ایسا فن بن گیا جس نے اس کے افکار عالیہ اور ذہنی نشو و نما کی تمام خوبیاں مٹا کر پست و ارذل زندگی پر قانع کر دیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں خاص طور پر سرکاری و نیم سرکاری دفاتر میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کام کی صلاحیتوں کی بجائے اپنے افسروں کی خوشامد اور دربارداری پر کاربند ہے۔ ایک اور مقام پر شاہ صاحب کے الفاظ کو شمس الرحمن نے اس طرح نقل کیا ہے 10,000 آدمیوں کی ایک بستی ہے، اگر ان کا اکثر حصہ نئی چیزیں پیدا کرنے میں مصروف نہیں رہتا تو وہ ہلاک ہو جائے گی۔ ایسے اگر ان کا بڑا حصہ تعیش میں مبتلا ہو گیا تو قوم کے لیے بار بن جائے گا جس کا ضرر بتدریج ساری آبادی میں پھیل جائے گا اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی جیسے انہیں دیوانے کتے نے کاٹ لیے کھایا ہو، یعنی کہ اس کو پاگل کتے نے کاٹ لیا ہو۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ معاشی پیداوار میں حصہ نہ لینا اور معاشی عیش و آرام میں مگن رہنا دونوں صورتیں معاشی عدم توازن کی ہیں، یعنی کہ اکانومک امبیلنس کی ہیں اور دونوں معاشرے کے لیے خطرناک ہیں۔ کارل مارکس کا نظریہ معاشی عدم توازن شاہ صاحب کے تقریباً 50 سال بعد دنیا کے سامنے آیا تھا۔ تیسری جو انہوں نے بیماری بتائی ہے، ڈیزیز بتائی ہے سوسائٹی کی، وہ ہے جرائم، کرائمز۔ شمس الرحمن موصلی نے جرم کی تعریف میں لکھا ہے کہ ملک کے مروجہ قانون کی خلاف ورزی کو جرم کہتے ہیں۔ نیز لکھا کہ وہ فعل جس سے معاشرے کو شدید نقصان پہنچے جرم کہلاتا ہے۔ شاہ صاحب نے جرم کی 7 قسمیں لکھی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل 6 قسموں میں شامل ہیں۔
نمبر 1 پر ہیں وہ افعال جن سے افراد کی ذات کو نقصان پہنچے، مثلا مار پیٹ، قتل اور زہر دینا وغیرہ۔ نمبر 2 پر وہ افعال ہیں جن سے افراد کو مالی نقصان پہنچے یا ان کے حقوق ملکیت میں دست اندازی ہو، مثلا دوسرے کا مال غصب کرنا، سرقہ اور ڈاکہ زنی۔ تیسرے نمبر پر وہ افعال جن سے افراد کے ذاتی حقوق میں دست اندازی ہو، جھوٹی تہمتیں اور بہتان لگا کر کسی کو بدنام کرنا وغیرہ۔ چوتھے نمبر پر وہ افعال ہیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہوں اور جن کے رواج سے معاشرہ فساد کا گہوارہ بن جائے، مثلا زنا، لواطت، شراب نوشی، قمار بازی یعنی کہ جوا، یا مردوں کا عورتوں کی صفات اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی صفات اختیار کر لینا۔ نمبر 5 پر ہیں وہ افعال جو معاشرے میں ایسا فساد پیدا کرتے ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ رہتا ہے لیکن در پردہ معاشرے کے جسم کے لیے روگ بن جاتے ہیں، جیسے جادو، ٹوٹکے کا رواج، سٹہ کی تجارت، چالاک اور چال باز مفتیوں کا عوام کو ہیلے اور جھگڑے کی باتیں سکھانا وغیرہ۔ چھٹے نمبر پر وہ افعال جو فساد انسانیت کا سبب ہوں اور جن سے امن عامہ میں خلل پڑتا ہو، مثلا آپس میں تفرقہ اندازی۔ فساد معاشرہ کا بہت بڑا سبب ہے، اس کی روک تھام ضروری ہے۔ اگر کسی دین و مذہب میں مختلف فرقے پیدا ہو جائیں اور وہ باہمی لڑائیوں میں مصروف ہو جائیں، اس سے لوگوں کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ شاہ صاحب ان مجرموں کو سزا دینے کے حق میں ہیں، لیکن یہ سزا انتقام کے طور پر نہ ہو بلکہ جرم کی پاداش میں ہو۔ مندرجہ بالا بحث سے معلوم ہوا کہ شاہ ولی اللہ معاشرتی مسائل یعنی کہ سوشل پرابلمز کے حل میں دلچسپی رکھتے تھے، جس کے لیے انہوں نے عمرانی علم کے افکار و نظریات بھی تخلیق کیے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے تخلیق بالحق کا نظریہ، تھیوری آف تخلیق بالحق۔ قرآن ہمت شکن ذہنیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے۔ اس نے خدا کی صفات اور افعال کے لیے عقلی تصور قائم کیا اور یہ حقیقت ثابت کی ہے، حکمت اور مصلحت کی پابندی قدرت کے منافی نہیں ہے۔ فطرت نے اس کائنات کو بے ہنگم طریقے سے پیدا نہیں کیا بلکہ اس کی پیدائش میں حکمت کو پورا لحاظ رکھا ہے۔ قرآن نے تخلیق کائنات کے اس نظریہ کو جا بجا تخلیق بالحق سے تعبیر کیا ہے۔ اس نظریہ کے تحت دنیا کی ہر شے کو اصول و قوانین کا پابند ماننا پڑتا ہے۔ جن اصولوں کی تلاش میں سر کھپانا انسانی زندگی کا سرمایہ ہے، مسلمانوں کی ذہنیت میں قرآن نے یہی انقلاب پیدا کر دیا تھا جس نے ان پر علوم و فنون کے دروازے کھول دیے، لیکن بعد میں ان کی رفتار سست ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ علوم و فنون کے تمام خزانے ان کے ہاتھوں سے نکل کر غیروں کے پاس چلے گئے۔ شاہ صاحب نے مسلمانوں کی یہی خستہ ذہنیت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقدیر اور منشائے ازدی کے غلط تصور کی وجہ سے حکمت اور علم کائنات کی طرف سے ان میں جو کنارہ کشی پیدا ہو گئی تھی وہ سراسر مذہب کی روح کے خلاف تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام بعض قوانین اور اصول کا پابند ہے، کسی ذرا کی مجال نہیں کہ وہ ان کی خلاف ورزی کر سکے۔ خود قدرت الہی بھی ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتی، اس نے کائنات کو ایک خاص نظام کے تحت پیدا کیا ہے۔ شمس الرحمن محسن نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب اس نظریہ کو محض عقلی اور قیاسی دلائل سے ثابت نہیں کرتے، اس منزل میں بھی وہ انسانی مشاہدات اور تجربات کو اپنا خضر راہ مانتے ہیں۔ شاہ صاحب کے اس نظریے نے تمام مسلمانوں کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف وہ ہی اپنا رب سمجھتے ہیں جبکہ وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ اس نے اس کائنات کے اصول قائم کر دیے ہیں اور کائنات کے واقعات ان اصولوں کے تحت رونما ہوتے ہیں۔ یہ کائنات ان اصولوں کی پابند ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت بھی ان اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کرتی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی اس کی رحمت کی باتیں کرتے ہیں بے بنیاد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بھی عمومی قوانین کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور نافرمان لوگوں کی دعائیں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ گمراہی میں ہیں۔ جو لوگ اس کائنات میں رہتے ہوئے کام کرنے سے ہمت ہار جاتے ہیں، قرآن کریم ان کے خلاف بغاوت کرتا ہے، یعنی اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے اس میں اس کے راز موجود ہیں۔ ان رازوں کو پا کر فرد اس کائنات کی تسخیر کر سکتا ہے۔ اس اصول میں مسلمانوں اور کافر کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اس اصول کے تحت عمل کر کے آج دنیا کے غیر مسلم ترقی یافتہ معاشروں نے مسلم معاشروں پر برتری حاصل کر لی ہے جو اس کائنات کے اصولوں سے آری ہیں۔ ان میں طب، انجینئرنگ، قانون، معاشیات، طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، ریاضی اور عمرانیات وغیرہ کے علوم کے اصول شامل ہیں۔
تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ کے نظریات کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں MS اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹسٹوریلز۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علامہ محمد اقبال اور ان کے نظریات۔ علامہ محمد اقبال جو کہ 1877 سے 1938 کا ان کا دور ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 بمطابق 3 ذی-القعدہ 1294 ہجری کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد کشمیری برہمن تھے۔ علامہ کے والد شیخ نور محمد فلسفی طبیعت کے مالک اور اہل دل تھے۔ 1893 میں علامہ نے مشن سکول سیالکوٹ سے میٹرک کیا۔ 1895 میں گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ سے انٹرمیڈیٹ کر لیا۔ اس کے بعد وہ گورنمنٹ کالج لاہور، آج کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جو ہے، اس میں داخل ہو گئے اور 1897 میں امتیاز کے ساتھ BA کیا۔ یہاں علامہ کی ملاقات فلسفہ کے مشہور پروفیسر آرنلڈ سے ہوئی اور انہی کے زیر اثر انہوں نے MA فلسفہ کیا۔ 1905 میں علامہ یورپ چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں داخلہ لے لیا۔ کیمبرج سے BA کرنے کے بعد انہوں نے میونخ سے ڈاکٹریٹ یعنی کہ PhD کی اور ان کا مطالعے کا عنوان جو تھا ایران کا فلسفہ ما بعد طبیعت، میٹا فزیکل فلاسفی آف ایران تھا۔ بعد میں انہوں نے بار ایٹ لا کی ڈگری حاصل کی۔ علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ علامہ محمد اقبال کی وجہ شہرت ان کی باکمال شاعری ہے، جس نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور انہیں علیحدہ وطن پاکستان حاصل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی شاعری کے موضوعات میں اسلام، وطن، ریاست، مذہب، ملت اور نوجوان افراد کی بیداری اور فلسفہ حیات شامل ہیں۔ ان کی قابل قدر تصانیف یہ ہے: بانگ درا جو انہوں نے 1924 میں لکھی، اسرار خودی 1915 میں، رموز بے خودی 1918، پیام مشرق 1923، زبور اعجم 1927، جاوید نامہ 1932، مسافر 1934، بال جبریل 1935 اور ضرب کلیم 1936 شامل ہیں۔ علامہ اقبال اپنے کریئر میں درس و تدریس، وکالت اور سیاسی سرگرمیوں میں سرگرم عمل رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں علامہ اقبال کے نظریات۔ تھیریز آف اقبال، خودی کا نظریہ، تھیوری آف سیلف۔ اقبال کے فلسفہ حیات و کائنات میں ان کے تصور خودی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ خودی یعنی کہ سیلف فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی انائیت، خود پرستی اور خود مختاری، خود سری اور خود غرضی کے ہیں، مگر اقبال نے اپنے کلام میں اس کے معنی بطور احساس نفس یا تعین ذات کے استعمال کیے ہیں۔ اقبال کے بقول انسان کی ساری کامیابیوں کا انحصار خودی کی پرورش اور تربیت پر ہے۔ باقوت اور تربیت یافتہ خودی ہی کی بدولت انسان نے حق و باطل کی جنگ میں فتح پائی ہے۔ خودی ہے کیا؟ اقبال کے نزدیک خودی فلسفہ حیات ہے جو بعض عناصر خاص سے ترکیب پاتا ہے۔ خودی اقبال کے نزدیک ایک نام ہے احساس غیرت مندی کا، جذبہ خودداری کا، اپنی ذات اور اس کی صفات کے احساسات کا، یعنی خودی اپنی ذات سے بیداری اور اس کو جاننے کا نام ہے۔ خودی کے اجزاء اور اس کا ارتقاء۔ اقبال کے نزدیک خودی کے اجزاء یہ ہیں: نمبر 1، مادہ یعنی کہ میٹر۔ یہ چھوٹے چھوٹے ٹھوس اور جاندار اجزاء پر مشتمل ہے جو خلا یا کائنات میں پھیلے ہوتے ہیں، جو کہ انسان کی خودی کی شناخت میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے زندگی، لائف۔ حیات کو علامہ حرکت قرار دیتے ہیں جو کہ ہر لمحہ آگے کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے تجربات سے سیکھتی ہے اور زندگی کی موجودگی خودی کو جنم دیتی ہے۔
مردہ شے ناکارہ ہے، یعنی انسان زندہ ہے تو خودی بھی زندہ ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے شعور، کانشیسنس، یہ حیات کا مظہر ہے اور زندگی کے لیے چراغ راہ کا کام کرتا ہے اور فرد کو اپنے آپ سے شناخت کراتا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ تینوں چیزیں خودی کے اجزاء ہیں اور یہ انا یعنی کہ ایگو کو جنم دیتے ہیں۔ یہ تینوں ترتیب کے لحاظ سے طبیعیات یعنی کہ فزکس یعنی مادہ، حیاتیات بائیولوجی یعنی زندگی اور نفسیات یعنی کہ سائیکالوجی شعور کے موضوعات مطالعہ ہیں۔ علامہ کے بقول قادر مطلق یعنی اللہ تعالیٰ بھی ایک انائے مطلق یعنی کہ سپریم ایگو ہے، جس سے بہت سے انائے یعنی کہ ایگوز یعنی کہ افراد ظہور پذیر ہوتی ہیں، جس طرح سورج سے کرنیں اور شعاعیں پیدا ہوتی ہیں۔ بقول اقبال ہر انسان خدا کا جوہر خواہ ہے، خواہ اس کا درجہ پست ہو یا بلند، اپنی حیثیت میں وہ ایک انا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خودی کا بھی چھوٹا بڑا درجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ترین ٹھہرایا ہے۔ اقبال اسرار خودی میں کہتے ہیں، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دھارے میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ علامہ کے نزدیک پوری کائنات اناؤں یعنی کہ ایگوز سے بھری پڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس انا یا خودی کو اپنے ہونے کا احساس جتنا زیادہ ہوگا وہ اسی قدر اللہ کی عبادت کرے گی، پھر اسی تناسب سے اس کا مقام یا درجہ بلند یا پست ہوگا۔ علامہ اس بات سے قائل ہیں کہ انسانی خودی کا ظہور ذات الہیہ سے ہوتا ہے، تاہم وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وجود پذیر ہونے کے بعد انسانی خودی خدا سے جدا ہو کر ایک بالکل منفرد اور ذاتی حیثیت اختیار کر لیتی ہے اور خود مختار ہو جاتی ہے۔ خدا اور انسانی خودی کے باہمی تعلق کی وضاحت کے لیے وہ سیپ اور موتی کی مثال دیتے ہیں کہ سیپ میں پانی کا قطرہ ٹپکنے سے وہ موتی بن جاتا ہے۔ بقول علامہ موتی دراصل پانی ہے، تاہم پانی کے قطرہ سے موتی بننے کے بعد یہ اپنی وحدت میں پانی سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ بقول علامہ یہی وحدت انسانی خودی ہے جو اپنی اصل میں الہیتی اور روحانی ہے، مگر وجود میں آنے کے بعد آزاد اور خود مختار بن جاتی ہے۔ علامہ کے نزدیک انسانی خودی ایک دفعہ وجود پذیر ہونے کے بعد اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ استحکام خودی بقول علامہ مسلسل جد و جہد خودی کو ایسا استحکام بخشتی ہے کہ موت کا صدمہ بھی اسے متاثر نہیں کر سکتا، اور خودی نہ صرف مادہ یعنی کہ میٹر بلکہ زمانہ پر بھی غالب آ جاتی ہے۔ استحکام خودی یعنی کہ اسٹیبلٹی آف سیلف کے حوالے سے علامہ 3 مراحل کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے اللہ کے دستور کی اطاعت، نمبر 2 ہے ضبط نفس، اور نمبر 3 ہے نیابت الہی، اللہ کا نائب بننا۔ بقول علامہ فرد جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ضبط نفس اور نیابت الہی کرتا ہے، اسی قدر اس کے اندر صفات الہیہ کا انجذاب یعنی کہ اسیمیلیشن ہوتا ہے اور خودی مستحکم تر ہوتی جاتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ خودی 2 سطحوں پر اپنی زندگی بسر کرتی ہے، ایک سطح خلوت کی ہے اور دوسری جلوت کی۔ خلوت میں خودی اپنی اصل یعنی انائے مطلق خدا سے رابطہ قائم کرتی ہے۔ علامہ اسے اپنی زبان میں نفس بصیر یعنی کہ اپریسیٹیو سیلف کہتے ہیں۔ جلوت میں خودی سرگرم ہوتی ہے اور منطقی سوچ اپناتی ہے، اس کو علامہ نفس فعال یعنی کہ ایفیشینٹ سیلف کہتے ہیں۔ خودی جب مستحکم اور پختہ ہو جاتی ہے تو پھر اسے موت کا صدمہ بھی متاثر نہیں کر سکتا، اور یہ انائے مطلق یعنی کہ خدا کی سپریم ایگو کی حقیقی نمائندہ بن جاتی ہے اور نیابت الہیہ کا استحقاق حاصل کر لیتی ہے۔ یہاں پہنچ کر دائرہ ہستی مکمل ہو جاتا ہے۔ علامہ کے نزدیک خودی کی پرورش معاشرے کے اندر ہوتی ہے، تنہائی میں خودی کی پرورش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علامہ کے نزدیک اپنے گروہ سے کٹا ہوا فرد ایک تجرید یعنی کہ ایبسٹریکٹ ہے یعنی کہ مردہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خودی کا استحکام ملت یا جمعیت، ملت سے مراد اسلامی معاشرہ ہے، اس کے بغیر مکمل نہیں۔ ایک فرد معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی ہی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ استحکام خودی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ملت کے اندر ضم ہو کر اجتماعیت کے استحکام کا سبب بنے۔
علامہ کے نزدیک ایک اینٹ خواہ کتنی ہی پختہ اور مضبوط کیوں نہ ہو، اگر یہ دیوار میں نہ چنی جائے تو یہ بیکار اور بے مصرف ہے، لیکن اگر یہ دیوار کا حصہ بن جائے تو یہ اسے مضبوط اور یکتا کر دیتی ہے۔ بقول اقبال، خودی اپنے تجربات سے مسلسل تشکیل پاتی ہے اور تربیت حاصل کرتی ہے۔ خودی کسی جامد شے کا نام نہیں بلکہ متحرک ہے اور اپنی تنظیم و تربیت خود کرتی ہے۔ اقبال کے نزدیک انسان کے اعمال ہی ہیں جو اس کی خودی کو مضبوط کرتے ہیں یا اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ اقبال کا تصور خودی شعری کلام کی صورت میں موجود ہے اور یہ مجموعہ اسرار خودی اور رموز بے خودی کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہمہ سوز، یہی ہے سر کلیمی ہر ایک زمانے میں، ہوائے دشت و شعب و شبانی شب روز، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، خودی ہے زندہ تو ہے فقر میں شہنشاہی، نہیں ہے سنجر و تفرل سے کم شکوہ فقیر، خودی ہو زندہ تو دریائے بے کراں نایاب، خودی ہو زندہ تو کوہسار پر نیا و خریز، جس بندہ خود بین کی خودی ہو گئی بیدار، شمشیر کی مانند ہے برندہ و براق، اس کی نگاہ شوق پہ ہوتی ہے نمودار، ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے جو قوت اشراق۔ دوسرے نمبر پر ہے امت یا ملت کا تصور، کانسیپٹ آف ملت اور امت کی تعریف پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ مذہبی یکسانیت کی بنیاد پر کسی معاشرے کے افراد امت یا ملت کہلاتے ہیں۔ دنیا کے تمام معاشروں کے مسلمان خواہ کسی خطہ سے ہوں امت مسلمہ کہلاتے ہیں۔ علامہ اقبال کا تصور ملت اسلامی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک ملت یا امت سمجھتے ہیں جس کی بنیاد توحید ہے۔ دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک ملت ہونے کی مثال قرآن شریف سے بھی ثابت ہے، جس کا ترجمہ ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اقبال کے نزدیک نظریہ توحید وہ روح ہے جس کے گرد امت مسلمہ کا پیکر تیار ہوتا ہے، اور اس روح کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کے ذریعے لوگوں کے اندر پھونکتا ہے۔ ملت کا وجود جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہوتا ہے، اگر رسول نہ ہو تو ملت بھی نہیں ہو سکتی۔ علامہ کے نزدیک نظریہ توحید سے وابستہ ہونے والے افراد مل کر ایک ایسی جماعت یعنی کہ امت تشکیل دیتے ہیں جو رنگ، نسل، زبان یا وطن سے ممکن نہیں۔ اقبال کے نزدیک اس امت میں کسی بھی خطے کا کوئی بھی زبان بولنے والا اور کسی بھی رنگ و نسل کا فرد شامل ہو سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ اسے مسلمان ہونا چاہیے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے توحید کا ایک ایسا نظریہ پیش کیا جس کی بدولت تمام انسانیت متحد اور منظم ہو سکتی ہے اور آپسی اختلافات مٹائے جا سکتے ہیں۔ علامہ کے نزدیک اسلامی تعلیمات کا مقصد صرف اشخاص و افراد کی انفرادی اصلاح نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے سماجی نظام کی تشکیل بھی ہے جس میں تمام انسان متحد و مربوط ہو سکیں۔ اقبال کے نزدیک اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ اس کا تعلق سیاست و تمدن سے ہو یا معاشرت و معیشت سے، فرد سے ہو یا جماعت سے، اس کا مکمل حل ضابطۂ حیات یعنی کہ اسلام میں موجود ہے۔ اقبال وطن یعنی ملک کی اہمیت سے زیادہ ملت کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک امت کا وجود زیادہ عالمگیری یعنی کہ یونیورسل اور مضبوط ہے۔ ان کے نزدیک افراد کو وطن کی بجائے امت سے محبت کرنی چاہیے اور اس کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے۔ اقبال کے نزدیک ملت سے مراد ملت اسلامیہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کی اساس ایمان و عقیدہ اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابدیت اور افاقیت پر ہے۔ ملت کی قوت کا سرچشمہ ان کی مذہب کے ساتھ وابستگی اور ملی اتحاد میں ہے۔ ان کے نزدیک ملت اسلامیہ کی طاقت کا سبب وطن نہیں بلکہ اقرار توحید اور رسالت اور وحدت ملت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا کسی وطن اور خطہ کا پابند ہونا آزادی کھو دینے کے مترادف ہے۔ بقول اقبال اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار،
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دین کا ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اقبال کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ دوسری اقوام اور ممالک کے لیے ایک پیام امن و عافیت ہے۔ اسلام بقول اقبال بنی نوع انسان کے لیے ایک عام تبلیغ ہے جس کو کسی صورت محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام وہ تعلیمات ہے جو تمام بنی نوع انسان کو مذہب یعنی کہ اسلام کی بنیاد پر ایک ہی لڑی میں پروتی ہے، اور وہ لڑی امت یا ملت کی ہے۔ اقبال کے نزدیک ملت اسلامیہ زمان و مکان دونوں کی قید سے آزاد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں رنگ، نسل اور ملک کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ خودی کا استحکام ملت یا جمعیت کے بغیر ممکن نہیں۔ استحکام خودی کا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ یہ ملت کے اندر ضم ہو کر اجتماعیت کے استحکام کا سبب بنے۔ ایک اینٹ اپنے طور پر خواہ کتنی ہی پختہ اور مضبوط کیوں نہ ہو، اگر یہ دیوار میں نہ چنی جائے تو یہ بیکار اور بے مصرف ہے، لیکن یہ اگر دیوار کا حصہ بن جائے تو اسے نہایت مضبوط اور طاقتور بنا دیتی ہے۔ اس طرح علامہ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے ہیں کہ وہ امت یا ملت کی شکل میں مضبوط اور کارآمد ہیں، تنہا کچھ بھی نہیں ہے۔ بقول اقبال فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں آج ہم نے حضرت علامہ اقبال کے نظریات کے بارے میں پڑھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور گھنٹی کا نشان لازمی دبا کر سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔